السلام علیکم، سیریل 10 میں خوش آمدید. میں ہوں فاطمہ ناصر اور اس خوبصورت صبح کا آغاز ایک ساتھ کرتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں، اپنا بہت خیال رکھ رہے ہیں. آف کورس کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا جو بھی کنٹریبیوشن ہے اپنی سوسائٹی میں، اپنی کمیونٹی میں، وہ پازیٹیو ہو. ہمیشہ دھیان دیں اس چیز پر کہ آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح سے بہیو کریں. ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے بہیو کریں جیسے آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ بہیو کریں. اور یہ ایک ریپل افیکٹ ہوتا ہے جہاں پر اگر آپ ایک اچھی چیز کرتے ہیں، ایک کائنڈ چیز کرتے ہیں کسی اور شخص کے لیے، یا پازیٹیو چیز کرتے ہیں اوور آل سوسائٹی کے لیے، کمیونٹی کے لیے، تو اس کا ایک ریپل افیکٹ ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کے کوئی اچھی چیز کریں. اسی لیے رکھیں اپنے ایکشنز کے حوالے سے، اپنے بیہیویئر کے حوالے سے. ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمارا کوئی بڑا کنٹریبیوشن نہیں ہے، لیکن ہم انڈیویجولی سب کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اپنی سوسائٹیز اینڈ کمیونٹیز میں، اوور آل دنیا میں. تو اگر ہم اچھا بیہیو کریں گے تو ہو سکتا ہے بہت سارے اور لوگ بھی اچھا بیہیو کرنے لگیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر ہماری دنیا کو، ہماری زندگی کو بہت بہت بہتر کر سکتی ہیں. پروگرام کا آغاز ہمیشہ کرتے ہیں ایک اچھے خیال، ایک اچھی سوچ کے ساتھ. تو جی، ایک دن ایک نیکی میں مفتی احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. چلتے ہیں ان کی طرف. نحمده ونصلي على رسوله الکریم، اما بعد. میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے. آخرت کی فکر کرنی چاہیے. ایک نہ ایک دن ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر مبارک بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، آپ کے بال اتنے جلدی کیسے سفید ہو گئے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مجھے سورت ہود اور سورت مرسلات نے بوڑھا کر دیا ہے. حالانکہ آپ کی شخصیت وہ ہے جو جنت کے سردار، اس کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام فکر آخرت فرمایا کرتے تھے. ہمیں اس سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے. اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی فکر آخرت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اسی پیغام، اسی سوچ کے ساتھ آج کے دن کا اور آج کے پروگرام کا بھی آغاز کرتے ہیں. ہمیشہ ان دا مارننگ جو آپ کے خیالات ہوتے ہیں، جو آپ کی سوچ ہوتی ہے، آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، وہ ایکچولی ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کو باقی کا دن کیسے گزرے گا. اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ صبح کے وقت اچھی چیزیں سوچیں، ایک اچھے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ دن کو شروع کریں. اور جو بھی پرابلمز ہیں، جو بھی چیزیں ہیں جو کہ آپ سالو کرنا چاہتے ہیں اس دن میں، ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے ڈیل کریں. اینڈ دن کے تھرو آؤٹ وہ چیز آپ کو ایکچولی میں نظر آئے گی کہ اگر آپ صبح کے وقت اچھا سوچتے ہیں، صبح کے وقت آپ کے خیالات اچھے ہوتے ہیں، تو وہ باقی کا دن بھی آپ کا اسی طرح سے گزرتا ہے. آگے بڑھتے ہوئے ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہوگا ٹوڈیز ویدر. جی، ہماری رپورٹر مریم رضا ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. چلتے ہیں مریم کی طرف اور جانتے ہیں آج کے موسم کی صورتحال. جی بالکل، گرمی کا زور جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے جو ہے شہر فیصل آباد کو اس بات کی خوشخبری جو ہے وہ سنائی ہے کہ ٹھنڈ جو ہے، سردی ہے، وہ فیصل آباد کا جو ہے وہ رخ کرنے والی ہے اور موسم جو ہے وہ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر آج کے روز کی بات کی جائے تو آج جو ہے سورج میاں جو ہے بادلوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلنے کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو تیز ٹھنڈی ہواؤں نے شہر فیصل آباد کا رخ کیا ہے، جس کی وجہ سے فیصل آباد کا موسم جو ہے وہ بھی خوشگوار ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس وقت درجہ حرارت کی بات کی جائے تو کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دوپہر کے وقت میں جو ہے 32 ڈگری رہنے کا امکان ہے. اس کے ساتھ اگر بات کی جائے تو ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 80% ہے، جبکہ ہوائیں جو ہیں وہ 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جو ہے وہ چل رہی ہیں. اور تیز ٹھنڈی ہوائیں چلنے کی وجہ سے ہی شہر فیصل آباد کا موسم جو ہے اس میں بھی تبدیلی جو ہے وہ آئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو جہاں موسم میں تبدیلی آئی ہے تو وہیں شہر فیصل آباد کو محکمہ موسمیات کی جانب سے اس بات کی خوشخبری جو ہے وہ سنائی گئی ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں کے اندر شہر فیصل آباد میں جو ہے بادل برسیں گے، ابر رحمت برسے گی اور فیصل آباد کا موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو جائے گا. اس کے ساتھ بات کریں شہر فیصل آباد جو ہے اس موسم کو جہاں ہلکی خنکی جو ہے وہ محسوس کی جانے لگی ہے، اس کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت جو اس میں بھی واضح کمی واقع ہوئی ہے، تو شہر فیصل آباد جو ہے اس موسم کو خوب انجوائے کر سکتے ہیں.
بہت بہت شکریہ مریم اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا کہ موسم کی صورتحال دن بدن تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ابھی بھی ہم گرمیاں جو ہیں وہ ختم نہیں ہو پائی ہیں, تو ابھی بھی کچھ وقت لگے گا. ہبس کافی زیادہ ہے, سفوکیشن کافی زیادہ ہے. آپ اگر ڈائریکٹ سن لائٹ میں زیادہ وقت گزارتے ہیں تو کوشش کریں کہ سن پروٹیکشن کا لازمی طور پہ استعمال کریں. پانی کی بوٹل اپنے ساتھ کیری کریں, اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھنے کی کوشش کریں, اور سن پروٹیکشن کو تھرو آؤٹ دا ڈے جتنا ہو سکتا ہے اس کو استعمال کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سن پروٹیکشن امپورٹنٹ نہیں ہے, یا وہی لوگ جو کہ اپنی اسکن کا خیال رکھتے ہیں ان کو ہی استعمال کرنا چاہیے, بٹ ایکچولی میں سورج کی ریز سے ہم سب کی اسکن ڈیمیج ہو سکتی ہے, جو کہ ابھی شاید افیکٹس نظر نہیں آتے, لیکن لانگ ٹرم ڈفرنٹ طرح کی بیماریاں بھی اس وجہ سے ہو سکتی ہیں. اسے لازمی طور پہ خیال کریں اور ہر کچھ گھنٹوں کے بعد سن پروٹیکشن کا استعمال کرتے رہیں. ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہوگا ٹاپ سٹوریز, جس میں بات کریں گے آج کی ٹاپ سٹوریز کے حوالے سے. تو جی میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہماری کوشش رہتی ہے آپ لوگوں کو اپڈیٹڈ بھی رکھیں, انفارم بھی رکھیں, اس لیے ہمارا یہ نیا سیگمنٹ ہے. اور پہلی جو خبر ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ چاہتی ہوں کہ شیئر کروں, تو جی یہ میں بتاتی چلوں, کھاد کی قیمتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کسانوں کو مشکلات کا سامنا. بجلی کی روز بروز بڑھتی قیمتیں, کاشتکار پریشانی کا شکار. مہنگائی کا سلسلہ نہ رک سکا, غریب کے لیے ضروریات زندگی خریدنا مشکل. تو جی یہ تھی ہماری آج کی ٹاپ سٹوریز. آپ لوگوں نے دیکھا کہ فیصل آباد شہر کے حوالے سے ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ آپ لوگوں کو اپڈیٹڈ رکھیں, اور یہ بھی کوشش کریں ساتھ ساتھ کہ ان چیزوں کو نہ صرف بریک ڈاؤن کریں بلکہ ڈسکس بھی کریں اپنے شو کے اندر, اور یہی آج بھی ہماری کوشش ہوں گی. تو بہت ہی خاص مہمان آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سب سے پہلے تو جی عبدالرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہمارے سینئر رپورٹر ہیں. عبدالرحمان آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ رانا محمد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ جنرل سیکرٹری انجمن کاشتکاراں ایسوسی ایشن ہے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے اپنی ٹاپ سٹوریز میں کہ کھاد کی قیمتیں یعنی کہ فرٹیلائزر کی قیمتوں میں ہم لوگوں نے اضافہ دیکھا ہے پچھلے کچھ عرصے میں, اور یہ ایکچولی میں تھوڑا بہت اضافہ نہیں بلکہ بڑا ہی کنسیڈریبل اور سگنیفیکنٹ اضافہ ہے, جو کلیئرلی کسی بھی کسان کے لیے چیزوں کو بہت مشکل کرتا ہے. اوورآل مہنگائی کی جو صورتحال ہیں وہ بھی زیادہ خراب ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. کیا آج کے وقت میں جہاں پر فوڈ سیکیورٹی پہلے ہی اتنا بڑا ایشو بن چکا ہے, وہاں پر اتنی زیادہ پرائسز ہونا ممکن ہے, اور کیا ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے اس حوالے سے, اس پر بھی بات کریں گے. واچ باڈیز کیا کر رہی ہیں اس حوالے سے, اس پر بھی بات کریں گے. عبدالرحمان ضرور بتائے گا فرٹیلائزر کی جو کرنٹ پرائسز ہیں اس کے پیچھے کیا ریزن رہا ہے, اور کیا آنے والے وقت میں ہمیں یہ کم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی, یا فوڈ سیکیورٹی ایک دفعہ پھر ہمیں تھریٹن ہوتی ہوئی نظر آئے گی. تھینک یو فاطمہ. دیکھیں یہ فوڈ سیکورٹی ایک طرح سے ہم نے کمپرومائز کر لی ہوئی ہے کہ یہاں پر اس پر کوئی اتنی زیادہ بات بھی نہیں کی جاتی, اقدامات بھی نہیں کیے جاتے. دیکھیں فصل کے لیے بڑی اہم ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں پچھلے سال جو گندم کی فصل تھی اس کی کم رہنے کی ایک بڑی وجہ بھی یہی تھی کہ ڈی اے پی اور جو سونا یوریا وہ نایاب ہو گئی تھی, مہنگی ہو گئی تھی, بلیک میں فروخت ہو رہی تھی. اگر مارکیٹ میں ریٹ سرکار کا 2200 یوریا کا تو وہ 3000-3500 کی بک رہی ہوتی ہے. ڈی اے پی اسی طرح سے وہ 14-15 ہزار روپے تک چلی جاتی ہے بلیک میں. تو جب بلیک میں فروخت ہوتی ہے اس کے بعد اس کی کیا وہ ایک نمبر ہے یا نہیں, اس پر بھی سوال اٹھتے ہیں کہ کہیں وہ 2 نمبر تو نہیں دی جا رہی نا. وہ تو فصل کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پر فوکس اتنا زیادہ حکومت کا نہیں رہتا. جب ڈبل سے زیادہ قیمتیں ہو جاتی ہیں تو پھر جو پیداواری لاگت ہے جو اس پر 1 ایکڑ گندم پر, یا ابھی گندم کیونکہ لگائی جانی ہے اس حوالے سے اس کی بات کر رہے ہیں, لیکن کماد ہو گیا, مکئی ہو گئی, چاول ہو گئے, ہر فصل میں تو کھاد کی ضرورت ہے. چاہے چارہ بھی کاشت کرنا پھر ہی فصل بہتر ہوگی, ادروائز تو اس کی پروفٹ ریشو وہ خاصی کم رہ جاتی ہے. تو اب دیکھیں اگر اتنی زیادہ لاگت ہو جائے گی اور پھر اوپر سے ریٹ کم ملے گا. پچھلے برس جو صرف 2200 روپے من جو ہے وہ گندم حکومت نے جبری خریداری کر لی, اب وہ 4000 روپے من تک پہنچ گئی ہے. یعنی کہ جو آڑتی تب خریداری کر چکا تھا وہ تو بڑے فائدے میں رہ گیا کہ وہ ڈبل ریٹ کما گیا, اور اس کی جو پروفٹ ریشو ہے وہ 100% تک پہنچ گئی. جبکہ فارمر کا یہ گلہ ہوتا ہے کہ وہ محنت بھی کرتا ہے 4 سے 6 ماہ
زمین بھی باؤنڈ ہوتی ہے اس کی، وہ پیسہ بھی لگاتا ہے، ایک ہیوج انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کی جیب میں کچھ بھی نہیں پڑتا، بمشکل اس کو گھر کی گندم بچتی ہے، جس وجہ سے وہ گندم لگانے سے تھوڑا پیچھے بھی ہٹ رہا ہے، اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہمیں گندم باہر سے منگوانی پڑ رہی ہے۔ پھر گندم بڑی جو ہے وہ ضائع بھی ہوئی ہے یہاں پر سیلاب کی وجہ سے۔ تو اب یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ کھاد کی قیمتیں کم نہیں ہو رہی، جو سیڈ ہوتا ہے سرٹیفائڈ سیڈ وہ سٹل مہنگے داموں بک رہا ہے، جس وجہ سے فارمر جو ہے وہ پرانے بیج استعمال کرنے پر مجبور ہوگا، کھاد مہنگی لینے پر مجبور ہوگا۔ پھر جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جو اس کو یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ ٹیوب ویل کے بلوں میں جو ہے وہ منہا کر دی جائے گی، وہ بھی ابھی بھی موجود ہے، کئی اور طرح کے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے اس کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ٹریکٹر جب وہ یوز کرتا ہے تو اس میں جو ہے وہ ڈیزل چلے گا، وہ ڈیزل جو ہے وہ آئے دن مہنگا ہوتا جا رہا ہے، پوری دنیا میں قیمتیں کم ہو رہی ہیں اور ہمارے ہاں یہ قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ایگریکلچر میں جو ہے وہ ڈیزل کی تو بڑی اہمیت ہوتی ہے، تبھی گندم کے دنوں میں جو ہے وہ ڈیزل شارٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی جو ہے وہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ بن کے سامنے آتا ہے۔ پھر حکومت کی جانب سے اب پنجاب میں حکومت کوئی اور ہے، مرکز میں ہو رہا ہے، تو ان کی پالیسیز بھی آپس سے میچ نہیں کر رہی، تو اس کی وجہ سے بھی اب پنجاب والوں کو اتنی زیادہ فکر بھی نہیں ہے کہ اگر مہنگائی بڑھتی بھی ہے، چیزیں بڑھتی بھی ہیں تو وہ فیڈرل کے کھاتے میں جائیں گی نا، وہ تو خود ایگزیکٹلی وہ تو خود موومنٹ چلا رہے ہیں کہ حکومت چاہے۔ تو یہ ایک تماشا بنا ہوا ہے کہ جس میں جو ہے وہ اسٹیبلٹی نہیں ہے، نہ پولیٹکس میں ہے، نہ اکانومی میں ہے، نہ ایگریکلچر میں، کوئی بھی شعبہ میں جو ہے وہ مستحکم ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس پر ضرور کامنٹ کیجیے گا، آپ کے خیال میں اس وقت کسان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اور کھاد کی اگر ہم بات کریں، فرٹیلائزرز کی اگر بات کریں، اس پرائس انکریز کا ڈائریکٹلی کیا اثر پڑا ہے کسان کے اوپر، فصل کے اوپر، اوور آل پرائسز کے اوپر؟ جی شکریہ فاطمہ۔ دیکھیے پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور زرعی اجناس میں جو سب سے اہم ہے وہ گندم ہے، کیونکہ گندم ایک ایسی روٹی ہر ایک کی کھانی ہے ہمارے ملک کا۔ جی، اس میں خواہ غریب ہو امیر ہو ہر ایک کی روٹی تو اس نے کھانی ہے، تو اس لیے گندم زرعی اجناس میں سب سے اہم ہے۔ تو دیکھیے آگے سوئنگ کا ٹائم آ رہا ہے گندم کا، تو جو فرٹیلائزر کی صورتحال ہے اس میں جو اوور چارجنگ ہے اس پر کنٹرول نہیں ہے۔ اس پر دیکھیں اگر 2200 روپے میں یوریا اس کا سرکاری ریٹ 2250 ہے اور 2350 ہے، تو اس میں یہ ڈیجیٹل گرداوری ہے، اس میں بہت سارے مسائل ہیں کسانوں کو، کیونکہ جو محکمہ مال کے پٹواری ہیں جو متعلقہ ان کا ایریا ہوتا ہے اس میں فیلڈ میں جا کر فارمر سے مکمل رابطہ نہیں کرتے، اس میں باقاعدہ اس کا فون نمبر لکھنا ہوتا ہے، اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہوتا ہے، کیونکہ اس موبائل پر اس کو کوڈ آتا ہے، جو ڈیلر اس کوڈ کے ذریعے اس فارمر تک وہ کھاد مہیا کرتا ہے۔ لیکن اس میں ان کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ سستی ہے محکمہ مال کی، کہ جو گرداوری کی گئی ہے اس میں بہت سارے نمبر جو ہیں وہ بوگس ڈالے گئے ہیں۔ اس وجہ سے فارمر جب ڈیلر کے پاس جاتا ہے اس سے کھاد کی ریکویسٹ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے جی کہ آپ گرداوری چیک کروائیں، تو جب اس کا نمبر ہی اس میں صحیح ڈائل نہیں ہوگا تو اس وجہ سے بھی اس کو مسائل آئیں گے۔ دوسرا اوور چارجنگ پر بھی ان کو مسائل آئیں گے، جب ظاہر ہے اس کے پاس گرداوری نہیں ہوگی ڈیجیٹل تو وہ بلیک میں سیل کرے گا، تو وہ مجبور ہوگا کسان اس کو خریدنے میں۔ دوسری دیکھیں یہ سندھ گورنمنٹ نے ابھی 4000 روپے ریٹ اناؤنس کیا ہے، تو پنجاب حکومت نے 3000 روپے، یہ جو ڈفرنٹ ہے 3 اور 4000 کا، ابھی آپ فیلڈ میں چلے جائیں آپ کو کہیں بھی 3500 میں کم گندم نہیں ملے گی، جبکہ کسان سے زبردستی 2200 روپے میں انتظامیہ نے خریدی ہے۔ تو یہ مسائل کسان کے لیے بہت گمبھیر ہیں، تو وہ کاشتکاری اس کے لیے مشکل ہوتی جا رہی ہے، ناممکن ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ دیکھیں اس نے وہ محنت کرتا ہے، اپنی محنت کا اس کو معاوضہ ملنا چاہیے اور بر وقت اس کی قیمت اناؤنس ہونی چاہیے کہ آپ کو اس فصل کا یہ معاوضہ ملے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جس طرح سندھ گورنمنٹ نے 4000 روپے قیمت مقرر کی ہے تو پنجاب حکومت کو بھی 4000 روپیہ اس کی قیمت مقرر کرنی چاہیے۔ جس طرح کھادوں کی قیمتیں بڑھی ہیں، ڈیزل کی، بجلی کی، تو اس لحاظ سے یہ بہت ضروری ہے کہ کم از کم اس کی 4000 قیمت ہوگی تو وہ اپنا جو محنت ہے اس کو معاوضہ مل سکے گا، ورنہ وہ پریشان ہو کر اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ گورنمنٹ بھی اپنی طرف سے کوششیں کر رہی ہے، اس کے لیے نمائشی پلاٹ لگاتی ہے، اس کے لیے بھی اپلیکیشنیں یہ 5 اکتوبر سے 20 اکتوبر تک ہوں گی،
جو فارمر 5 एकड़ سے 20 एकड़ تک 12.5 एकड़ تک جن کا رقبہ ہے، وہ جو پکی سڑک پر جن کے پاس رقبہ ہے، تو میری ان کسانوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ ضرور اس سے فائدہ حاصل کریں. اس میں 11,000 روپیہ فارمر کو گورنمنٹ کی طرف سے جو قرعہ اندازی کے ذریعے جو فارمر کامیاب ہوں گے ان کے نمائشی پلاٹ پکی سڑک کے اوپر لگیں گے. تو اس پر بھی گورنمنٹ کو میری یہ تجویز ہے کہ یہ دیکھیں 11,000 میں تو ایک DAP کی بوری بھی نہیں آتی، اس کی ریٹ بھی 15,000 روپے ہے. تو 11,000 آپ دے کر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسان کے ساتھ بھی مذاق ہے، اس کو بڑھانا چاہیے. 15,000 میں اگر DAP کی بوری آ رہی ہے تو ایک 11,000 روپیہ آپ ایک کسان کو دے کر، تو جو آپ کی وہ پھر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اس میں 2 یوریا ڈالی جائیں، 1 DAP ڈالی جائے، تو اس کا جو خرچہ ہے سرٹیفائڈ بیج جو ہے، اس پر بھی میری یہ گزارش ہے کہ جس طرح پنجاب سیڈ کارپوریشن نے ابھی ان کا گندم کے جو بیج ہیں وہ ان کو ملیں گے، تو اس پر سبسڈی جو ہے کم از کم 1500 روپیہ پر بیگ ان کو سبسڈی ملنی چاہیے، تاکہ وہ اپنی کاشتکاری کو ممکن بنا سکے. اور جو خصوصاً گندم جو سب سے اہم ہے زرعی اجناس میں، اس کی پیداوار بھی بڑھا سکے، اور اس ملک میں بجائے اس کے کہ ہم گندم امپورٹ کریں، ہم ایکسپورٹ کرنے والے بنیں. تو اس میں زرعی یونیورسٹی بھی بہت کاوش کر رہی ہے. انہوں نے 30 نئی ورائٹیاں واشنگٹن یونیورسٹی کے تعاون سے ان کا یہ پروجیکٹ چل رہا ہے. تو مجھے امید ہے کہ جب وہ 30 نئی ورائٹیاں بھی آئیں گی جو کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے جو ہمارے آئی ہیں، تو اس میں ان میں اتنی گنجائش ہے ان بیج میں کہ وہ اس سے بہتر پیداوار ہوگی اور کسان بھی اس سے خوشحال ہوگا. بالکل. عبدالرحمان، ایک تو سب سے آپ کو ایک انڈر لائن پیٹرن نظر آئے گا اسپیشلی فرٹیلائزرز کے حوالے سے، جہاں پر بڑی کمپنیز جو کہ کچھ ایگزسٹ کرتی ہیں پاکستان کے اندر یا گلوبلی جو ایگزسٹ کرتی ہیں، جن کے ساتھ ہم یوزلی وہاں سے منگوائی جاتی ہیں، پاکستان کے اندر سیل کی جاتی ہیں، کیا لگتا ہے ان کی وجہ سے بھی، ان کمپنیز کی وجہ سے یا کیپٹلائزیشن کی وجہ سے پرائسز اتنی بڑھ سکیں؟ اور کلائمیٹ چینج کے افیکٹ کے والے سے بھی انہوں نے بات کی، کتنا امپورٹنٹ ہے کہ فرٹیلائزرز ہوں یا اوور آل اگر ہم کاشتکاری کی بات کرتے ہیں اس میں کلائمیٹ چینج کو بڑی امپورٹنس دی جائے اسی وقت سے، نہیں تو آگے چلتے ہوئے فوڈ سیکیورٹی اس سے بھی زیادہ بڑا ایشو بن سکتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ باہر سے کھادیں منگوانا پڑتی ہے، یوریا کافی حد تک یہاں پر بنتی ہے، لیکن جو DAP ہے وہ زیادہ تر باہر سے آتی ہے، تقریباً 70% تک. اس کی وجہ سے بھی قیمتیں بڑھی ہیں، ڈالر پر جو ہماری روپے کی ویلیو گری ہے. یا اس کے علاوہ روس یوکرین کی جنگ نے بھی اس میں بڑا رول ادا کیا ہے، کیونکہ زیادہ اسی خطے سے آتی تھی. تو یہ بہرحال باہر سے باہر جو منگوانے کا سلسلہ ہے یہ تھوڑا کم کرنا پڑے گا، لیکن یہ کسانوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس پر کمپرومائز بھی نہیں کیا جا سکتا. تو مجبوراً یہ قیمتیں بڑھانا پڑتی ہیں، لیکن پھر اس میں جو کھاد ڈیلرز مافیا ہے وہ بھی بڑا کردار ادا کرتا ہے منافع بڑھانے میں. اگر وہاں پر قیمتیں ریگولیٹ کر دی جائیں جو حکومتی ریٹس ہیں، تو اس کے مطابق بھی فارمر کسی حد تک مطمئن ہو سکتا ہے. لیکن اس میں جب فارمر جاتا ہے ڈیلرز کے پاس تو اس میں ان کے کئی شرائط عائد کی جاتی ہیں کہ اگر وہ یوریا لینا چاہتے ہیں تو انہیں DAP لینی پڑے گی. تو اس طرح کی شرائط عائد کی جاتی ہیں اگر وہ سرکاری ریٹ کی ڈیمانڈ کرتا ہے. اگر وہ سرکاری ریٹ سے پیچھے ہٹتا ہے تو پھر اس کو مہنگے داموں کھاد کی بوریاں دے دی جاتی ہیں. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. یہ ڈیلرز مافیا بھی ایک طرح سے جو ہے وہ کسانوں کو لوٹنے میں مصروف ہے، اور ضلع انتظامیہ کی توجہ اس جانب بھی نہیں جا رہی. اس کو بھی جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے اس معاملے کو. دوسرا جو کلائمیٹ چینج ہے یہ تو ایک بہت بڑا ایشو بن کے رہ گیا. ابھی دیکھیں یہاں پر ابھی بھی 2 دن پہلے بارش ہوئی ہے، تو یہ مونسون تو ختم ہو چکا ہے. یہ ابھی کی جو بارشیں ہیں یہ تو جو سبزیاں لگی ہوئی ہیں ان کے لیے تباہی ہی ہوگی. یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. جو بارشوں کا پیٹرن چینج ہوا ہے، موسم کا پیٹرن چینج ہوا ہے، اس کی وجہ سے جو زراعت ہے وہ کافی ڈسٹرب ہوئی ہے. اب دیکھیں کیونکہ گرمی تھوڑی بڑی ہے 10 سے 15 دن، اسی طرح سے جو گرمی سردی ہے شروع ہونے کا سلسلہ تھا وہ اب تک شروع ہو جانا چاہیے تھا، وہ بھی 10 سے 15 دن آگے گیا ہے. تو اس کی وجہ سے اب جو فصلوں کا پیٹرن ہے وہ بھی چینج کرنا پڑ رہا ہے. چاول کا بھی چینج کرنا پڑ رہا ہے، گندم کا بھی، کماد کا بھی، کیونکہ جو پرانا طریقہ کار تھا وہ ویلڈ نہیں رہا. کچھ دن پہلے تک جو ہے وہ گرمی ہوتی ہے اور اچانک سے پھر سردی شروع ہو جاتی ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پر جو بیج ہے وہ بھی اس لیول کے نہیں بنائے جا رہے کہ جو کلائمیٹ چینج کو جو ہے وہ برداشت کر سکیں اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ریزسٹنس کر سکیں.
یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. جو ریزسٹنس والے بیج ہے وہ ان کو بنانے چاہیے جو بھی ہمارے ایگریکلچر سائنٹسٹ ہے, تاکہ فارمر کو جو ہے وہ فائدہ ہو, نقصان نہ ہو. اب مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ فارمرز پرانے دنوں میں کاشت کرے تو جو موسم کی سختی ہے اس کی فصل کو کافی حد تک ڈیمیج کرتی ہے, اور اس بار بارشوں نے بھی جو فیصل آباد میں بھی فصلیں وہ ڈیمیج کی ہیں, سبزیاں اسپیشلی ڈیمیج ہوئی ہیں. جو بلوچستان سندھ سے آتی تھیں وہ سلسلہ بھی رک گیا ہے. اینڈ آف کورس چاہے وہ کلائمیٹ چینج کی ہم بات کریں, ہمارے سائنس ہمارے بالکل سامنے ہیں, بڑے ٹرانسپیرنٹ ہیں اس وقت. کس طرح سے وہ چاہے ویدر پیٹرنس کی آپ بات کریں, گرمیوں کی شدت کی بات, سردیاں کتنی کم ہو گئی ہیں, کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں, چاہے ان کی بات کریں, تو اوور آل آپ کو کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ اکراس دا بورڈ آپ کو نظر آتا ہے. وہ چاہے آپ پرسنل زندگی میں دیکھیں, چاہے آپ روز بروز کی زندگی میں دیکھیں, یا پھر آپ آف کورس کسان کی طرف سے دیکھیں, یا فصلوں میں دیکھیں کہ کس طرح سے جو پیداوار ہے وہ کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. فوڈ سیکیورٹی تھریٹن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کسی بھی ملک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی جو پاپولیشن ہے اس کے اور اس کے لیے پوری طرح سے جو بھی فوڈ آئٹمز ہیں, جو بھی ضروری اشیاء ہیں, ان کو پورا کر سکیں. لیکن جو کرنٹ سچویشن ہے ڈیفینیٹلی نظر آتا ہے بڑی کلیئرلی کہ ہم وہ نہیں کر پا رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ ہم کر نہیں پا رہے ہیں, بٹ آلسو ہماری کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے. یعنی کہ آج تو ہم کہیں نہ کہیں چیزوں کو مینج کریں, لیکن لانگ ٹرم پلاننگ کوئی نہیں ہے کہ آگے چلتے ہوئے چیزیں کس طرح سے تبدیل ہوں گی. کلائمیٹ چینج اس طرح سے آگے جاتا رہے گا تو پھر ہم کیا کرنے والے ہیں. کیا ہمارے پاس وہ بیج موجود ہیں, کیا ہمارے پاس وہ ریسورسز فیسلٹیز موجود ہیں کہ ہم لوگ ایکچولی میں کلائمیٹ چینج کے ساتھ بدلتے ہوئے وقت, بدلتے ہوئے موسموں کے ساتھ ہم اپنی جو پریکٹسز ہیں فصلوں کو لے کر, کراپس کو لے کر, ان کو بھی ہم اسی طرح سے تبدیل کرتے رہیں. بٹ یہاں یہ مینشن کرنا بھی ضروری ہے کہ کسانوں کے جو مسائل ہیں وہ ہمیشہ سے ہمیں دکھائی بھی دیتے ہیں, ہم محسوس بھی کرتے ہیں, لیکن شاید ہم ایک کسان کی امپورٹنس ہماری سوسائٹی میں اور اوور آل ہمارے سسٹم میں شاید ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں. اور آج کے شو میں یہی کوشش ہوگی کہ اس حوالے سے بھی بات کریں اور کسان کے مسائل کو ہم ہائی لائٹ کریں, گورنمنٹ کے سامنے لے کر آئیں, آپ کے سامنے لے کر آئیں, تاکہ ہم سب جانتے ہوں کہ جو محنت کسان کرتا ہے شاید ہی کوئی اور کرتا ہو, اور کس طرح سے ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں جو کہ اچھی ہوتی ہیں وہ ایکچولی میں کسانوں کی محنت کی وجہ سے ہوتی ہے. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں, بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک سیریہ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات کر رہے تھے کسان کے حوالے سے کس طرح سے ڈفرینٹ ایشوز امپیکٹ کرتے ہیں کسان کو, نہ صرف کسان کو بٹ آلسو ہماری فوڈ سیکیورٹی کو. جتنا جلدی ہو سکے آئی تھنک ان ایشوز کو پرائیورٹائز کرنا چاہیے. جب ہم اوور آل دنیا میں دیکھتے ہیں تو فوڈ سیکیورٹی سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی ملک کی پاپولیشن کے لیے. تو آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ ہمارے ملک میں بھی اس ایشو کو اتنی ہی زیادہ امپورٹنس دی جائے جتنی کہ ایکچولی میں اس کو ملنی چاہیے. اس کے علاوہ کوشش کریں گے کہ اس سیکشن میں بات کریں پرائسز کے حوالے سے. ہم نے پہلے فرٹیلائزرز کی پرائسز کی بات کی, لیکن اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو بجلی, الیکٹرکسٹی کی جو پرائسز ہیں ہم سب کے سامنے ہیں, جس کی وجہ سے انڈائریکٹلی امپیکٹ پڑتا ہے ہماری فصلوں کے اوپر, پرائسز کے اوپر, جو کہ مارکیٹ میں ایونچولی آتی ہیں. اور یہی کہا جا سکتا ہے یہاں پر کہ اس ایشو کو لائٹلی نہیں لیا جا سکتا. اگر ہم فرٹیلائزر کی پرائسز کی بات کریں, بجلی کی پرائسز کی بات کریں, ڈیزل کی پرائسز کی بات کریں, اکراس دا بورڈ چیزیں مہنگی ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں, اور فوڈ آئٹمس بھی ہمیں مہنگی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. عبدالرحمان, جب ہم بجلی کی پرائسز کی بات کرتے ہیں, کرنٹلی کسی بھی انڈسٹری کو دیکھ لیں, کسی بھی بزنس کو دیکھ لیں, آپ کو پرابلمز نظر آئیں گے. آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح سے ایس ایم ای سیکٹر زیادہ اسٹرگل کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کسان پر کس طرح سے امپیکٹ کرتی ہے بجلی کی یہ پرائسز, اور ہماری جو فوڈ آئٹمز ہیں جو کہ ہم کہتے ہیں بہت مہنگا ہو گیا, ہماری جو کھانے پینے کی اشیاء بہت مہنگی ہو گئی, کس طرح سے امپیکٹ ہوتا ہے صرف اور صرف بجلی کی پرائسز زیادہ ہونے سے؟ فاطمہ دیکھیں, آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ عام شہری کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ فیول پرائسز اور جو بجلی کی پرائسز بڑھنا ہے. جو بجلی کے بلز ہیں وہ پے کرنے کے لیے ان کی ساری تنخواہیں لگ رہی ہیں, ساری انکم جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے. تو یہ اسی طرح سے فارمر کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ کیونکہ ٹیوب ویل یوز کرتا ہے تو اس کا بل پے کرنا اس کے لیے بڑا عذاب بن کے سامنے آیا ہے. یہ بارشوں سے پہلے جو گرمی تھی, ٹکا کے گرمی پڑی ہے, تو ان مہینوں کے جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے وہ 2-3 مہینے لیٹ تک آتے رہتے ہیں. پھر اس پر جنرل سیل, پھر اور طرح کے ٹیکسز ہوتے ہیں. تو یہ بجلی کا بلز اتنا ہیوج ہو جاتا ہے کہ وہ ادا کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. پوری فصل اٹھا کے بجلی کا بلز ادا کرنا پڑتا ہے. تو وہ آپ نے مطلب وہ ایک دن وہ مزاحیہ لطیفہ بھی کہہ رہا تھا کہ اے سی لیا پیسے جوڑ کے, اور اس کے بعد جو ہے اتنا زیادہ بل آ گیا کہ وہ اے سی بیچ کے بل دے دیا. یہ صورتحال لوگوں کی بنی ہوئی ہے کہ
وہ اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں تاکہ ان کے بلز ادا ہو جائیں. وہ ابھی وزیر خزانہ بدلا بھی کیا ہے اسحاق ڈار, دیکھیں کیا اقدامات کریں گے. اچھا, کوئی ایکسپیکٹیشنز ہیں چیزیں بہتر ہونے کی؟ دیکھیں جب نون لیگ آئی تھی تو انہوں نے دعوے تو بڑے کیے تھے لیکن وہ سارے کے سارے غلط ہو گئے. تو اب بھی جو وہ مطلب آخر کچھ سوچ کے لا رہے ہیں, لیکن بڑی کانفیڈنٹ موو ان کی طرف سے کی جا رہی ہے کہ نہیں جو سارے مسائل جو ہیں وہ حل کر دیے جائیں گے. تو لگتا ہے کچھ چینج آئے گا یا معمولی چینج آئے گا؟ تھوڑا موسم کی وجہ سے جو ہے وہ کیونکہ بجلی کی کنزمپشن کم ہوگی تو اس کی وجہ سے فرق تو پڑے گا ہی, اور وہ ان کو اپنے کھاتے میں لے لیں گے. وہ جو اگر برے موسم میں آتے تو پھر ان کا بھی پتہ چل جانا تھا, گرمی میں آتے تو. ابھی تو ویسے بھی 300 یونٹ پہ سبسڈی آلریڈی دی ہوئی ہے اور وہ بھی اگلے مہینے سے پتہ چلے گا کہ کن کن لوگوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو فیسکو یہ کر رہا ہے کہ اب جو بلنگ ہے وہ لیٹ کر رہا ہے ریڈنگ. پہلے اگر کسی علاقے میں 20 تاریخ کو ہو جاتی تھی تو وہ 25 کو کر رہے ہیں تاکہ وہ 300 یونٹس ان کو پاڑی جائے اور وہ مہنگے داموں جو ہے وہ بجلی لیں. یہ بڑا مسئلہ ہے. جو محکمے ہیں وہ اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے بلکہ صارف پر زیادہ سے زیادہ بوجھ جو ہے وہ پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو فارمر کے لیے اب جو بلز ہے وہ ادا کرنا, اس کے لیے جو ڈیزل کے اخراجات وہ ادا کرنا, بیج کھاد کے اخراجات وہ ادا کرنا, اس کی وجہ سے یہ سمجھ لیں کہ جیسے ایک کوئی بھی جو فیکٹری مالک ہے وہ اپنی پروڈکٹ تیار کرتا ہے تو وہ اتنے مہنگے داموں ہو جاتی ہے کہ باہر سے اس کا آرڈر ہی کینسل ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو اتنی مہنگی چیز درکار ہی نہیں ہوتی. اسی طرح سے اور پھر وہ مزے کی بات یہ ہے کہ چلے فیکٹری والا تو اپنی پروڈکٹ کا ریٹ خود لگا لے گا نا, فارمر کا جو ریٹ ہے وہ بھی سرکار سیٹ کرتی ہے. اب جو 3000 روپے مانا ہے, اگر اس کی جو 50 من سے کم ایوریج ہوتی ہے ایکڑ کی, پھر تو وہ نقصان میں جائے گا, فائدے میں نہیں جائے گا. فائدے میں تو تب جائے گا اگر 70-80 ارب مان ہوتی ہے تو اب اگر کھاد وہ اتنی مہنگے داموں ڈالے گا, اتنا مہنگا فیول یوز کرے گا, اتنی مہنگی بجلی یوز کرے گا, تو پھر جو اس کی لاگت بھی اتنی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی. تو ہیوج انویسٹمنٹ کے بعد جو پروفٹ ریشو وہ بہت کم رہ جاتی ہے. دوسری جانب جو آڑتی ہوتا ہے وہ سرکاری ریٹ پر چیزیں لے لیتا ہے. گندم اس نے سرکاری ریٹ پر کئی سو من جمع کر لی. اب جب وہ 4000 روپے من ہوئی ہے تو اس کو ڈبل ریٹ کا فائدہ ہوا. چکی مالکن بھی ایسے کرتے ہیں, فلورس مل مالکن بھی ایسے کرتے ہیں کہ وہ پہلے مناسب قیمتوں پر جمع کر لیتے ہیں اور اس کے بعد مہنگے داموں بیچتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ ایک سے دوسری جو ہے فلور مل لگا لیتے ہیں. جبکہ جو فارمر ہے وہ بیچارہ پستا ہی چلا جاتا, اس کی زمین جو ہے وہ ہوتی تو ہے لیکن اس کو خاص فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا. تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جب تک فارمر کو نہیں فائدہ دیں گے وہ فائدہ آگے ڈلیور نہیں ہوگا. ران صاحب, جب ہم کسان کی بات کرتے ہیں اور ہماری کوشش رہی اس پروگرام میں کہ کسان کے مسائل کو ضرور ہائی لائٹ کریں, جب بڑی کمپنیز, بڑے اسٹیک ہولڈرز جو کہ اس پوری انڈسٹری کے اندر ہوتے ہیں, جب وہ کسان کا سوچے بغیر فرٹیلائزر کی پرائسز بڑھا دیتے ہیں, آگے ان کو پرائسز اتنی پھر بھی نہیں ملتی, مارکیٹ میں پرائسز بڑھائی جاتی ہیں, چیزوں کو اکٹھا کر کے بہت عرصہ رکھا جاتا ہے, جس طرح عبدالرحمان نے بھی بتایا کہ وہ بہت دیر پڑی رہتی ہیں, پرائسز زیادہ ہوتی ہیں, دوبارہ ریلیز کر دی جاتی ہے, ایک مصنوعی شارٹیج کریٹ کی جاتی ہے پرائسز کو انکریز کرنے کے لیے. کیا کسان کو ایٹ اینی پوائنٹ ان بڑھتی ہوئی پرائسز سے کسان کو بھی فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیے فاطمہ, اس میں سب سے زیادہ مڈل مین اس لیے فائدہ اٹھاتا ہے کہ کسان پہلے ہی اس کا قرض اٹھا کر اپنی فصل کو جنس کی سوئنگ کرتا ہے, تو اس نے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے جو ہی اس کی فصل آتی ہے اس کو سیل کر دیتا ہے. تو اس وقت کیونکہ مارکیٹ میں عام ہوتی ہے گندم بھی, تو اس وقت وہ جو سرکاری ریٹ ہوتا ہے وہ بھی کسان کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتا. تو اس میں مڈل مین فوری طور پر اس کو خرید کے اس کو سٹاک کر لیتا ہے, اور جب وقت آتا ہے, جس طرح ابھی 4000 میں گندم اس نے 2200 میں خریدی ہوئی ہے, ابھی وہ 4000, سب سے زیادہ فائدہ اس میں مڈل مین لے رہا ہے. اگر کھادوں کو دیکھ لیں, شوگر مافیا دیکھ لیں, اس میں جتنے بھی یہ مافیا ہیں نا, اس میں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور کسان جو حقیقی طور پر اس میں محنت کرتا ہے, اس میں گرمی ہو سردی ہو اس میں پانی لگاتا ہے, اس کی سوئنگ کرتا ہے, اس کی پوری نگہداشت کرتا ہے, تب جا کر وہ آپ کے شہر میں پہنچتی ہے. سبزی ہو, کوئی بھی آپ کا پھل ہو, لیکن اس کی محنت کا اس کو معاوضہ نہیں ملتا. ایک تو بر وقت اس کی قیمت اناؤنس نہیں کی جاتی, اور قیمت بھی اتنی کم اناؤنس کی جاتی ہے, وہ اس میں مڈل مین جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. جو حقیقی کاشتکار ہے وہ اس میں اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ اپنی زمینیں سیل کر رہا ہے. کیا لگتا ہے کہ پرائیویٹ کمپنیز اس میں فائدہ اٹھا جاتی ہیں؟ جی بالکل, پرائیویٹ کمپنی اس میں جو ہے وہ اپنی احتجاج کی صورت میں, یہ واحد کسان ہے کہ جن کا آپس میں اتفاق نہیں ہے. اگر ان کی یونین بھی ہیں تو
جب تک ان کا آپس میں دیکھیں مل آنر ہیں جتنے بھی ہیں ان کا آپس میں یونین ہے, ایسوسیشن ہے, ان کا آپس میں اتفاق ہے, وہ احتجاج کرتی ہیں اور وہ رزلٹ لیتی ہیں. لیکن واحد کسان ہے کہ جس کو جو ہے نا یہ اس کی نہ ہی اس کا معاوضہ ملتا ہے اور نہ ہی ان کا آپس میں اتنا اتفاق ہے. اچھا, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, کیوں اتفاق نہیں ہے, کیوں آپس میں کس طرح کے ایسوسیشنز اگر ہیں بھی تو کیوں اس میں مل کے کام نہیں کر پاتے؟ اس میں فرما ایسے ہے کہ کچھ ایسوسیشن ہیں جو حقیقی طور پر واقعی فارمر کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہیں, لیکن جو اس میں بھی جو زیادہ مافیا ہے نا وہ اس میں فائدہ اٹھاتا ہے, وہ اس میں انویسٹمنٹ کرتا ہے کہ ایک آدمی نے اگر 100 ایکڑ سرکاری رقبہ لے کر اگر فارمر کو دیا ہوا ہے تو وہ فارمر جو ہے جتنے بھی وہ 100 سے زیادہ یا 1000 کی تعداد میں ہے, وہ فارمر سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ملازم ہیں. تو وہ جب احتجاج کی کال دیتا ہے تو وہ اپنے پرسنل مفادات تو لیتا ہے, لیکن حقیقی جو فارمر کے مسائل ہیں وہ اسی طرح رہتے ہیں. وہ اپنا ذاتی فائدہ لے لیتا ہے, لیکن جو کسان کے حقیقی مسائل ہیں جس طرح اس کی فصل کا ریٹ ہے, اسی طرح جو قیمتیں ہیں, بجلی کی قیمتیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 روپے 35 پیسے فی یونٹ ہوتا تھا, ابھی آپ اندازہ کریں کہ 30 روپے سے زیادہ پر یونٹ ٹیوبولوں پر پڑ رہا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اس پر جو سولر انرجی ہے اس پر بھی ٹیوبویل کو شفٹ کیا جائے. گورنمنٹ کو اس طرف توجہ دینی چاہیے, یہ سولر انرجی ہے اس پر ٹیوبویل, تاکہ جو بجلی کا ہمارا شارٹ فال ہے وہ بھی بہتر ہو, جو ہماری ضروریات ہے اس کے مطابق ہوں. اور کسان یقیناً مایوس ہو کر اپنی زمینوں کو سیل کر رہا ہے, تو یہ بھی ہمارے ملک کے لیے, ہمارے مستقبل کے لیے بہت مایوس کن بات ہے. آپ کسی بھی روڈ پر چلے جائیں آپ کو غیر قانونی کالونیاں دڑا دڑ بنتی نظر آئیں گی, اور وہ بھی زرعی رقبوں پر جس میں آپ باغات کاٹ کر, یہاں پر نہری پانی لگا ہوا ہے, باغات کا پانی منظور ہوا ہے, وہ فصلیں کاٹ کر آپ کو کالونیوں کی شکل دے. تو کسان مایوس ہے. اس لیے ہے کہ گورنمنٹ اس طرف توجہ دے, اور یہ جو غیر قانونی طور پر کالونیاں بن رہی ہیں اس کی بھی روک تھام انتظامیوں کو اس پر غور کرنا چاہیے, تاکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے, اور جب تک کسان خوشحال نہیں ہوگا یہ ملک خوشحال اس وقت تک نہیں ہو سکتا. بالکل. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائے گا. ویلکم بیک. سیریز چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات کر رہے تھے کسان کے مسائل کے حوالے سے. کوشش ہے کہ ڈفرینٹ ایشوز کو ہائی لائٹ کریں اور بریک ڈاؤن کریں کہ کہاں پر پرابلم ایگزسٹ کرتی ہے. ہمیشہ کوئی بھی جب آپ کے پاس مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی آپ کے پاس پرابلم ہوتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں, کوئی نہ کوئی ریزنز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے نہ صرف وہ ایگزسٹ کرتے ہیں پرابلمس, بٹ آلسو کہ وہ اتنے لمبے عرصے تک کنٹینیو رہتے ہیں. تو بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. جب تک آپ ان فیکٹرز کو بریک ڈاؤن نہیں کریں گے, پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے کہ آخر کسی بھی چیز کے پیچھے ریزنز کیا ہیں, انڈر لائن کازز کیا ہیں, آپ پرابلم کو سالو نہیں کر سکتے. اوپری طور پہ ہو سکتا ہے آپ پرابلم کو شرنک کرنے کی کوشش کریں, بٹ ایکچولی میں جب تک روٹ کاز نہیں ڈھونڈیں گے, اس کو سالو نہیں کریں گے, تب تک پرابلم سالو کمپلیٹلی ایٹ لیسٹ جڑ سے آپ اسے ختم نہیں کر پائیں گے. آگے بڑھتے ہوئے آئی تھنک ڈیجیٹلائزیشن ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کسی بھی انڈسٹری کی بات کر لیں, کسی بھی سیکٹر کی بات کر لیں, پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے, اور جتنا ہم اس وقت آئی ٹی کے لحاظ سے آئی تھنک پروگریس کریں وہ بڑی ہی امپریسو چیز ہے. اگر آپ آ جاتے ہیں تو ہماری یوتھ میں آپ کو بہت اسکلڈ لوگ ملیں گے. آئی ٹی کی جو بھی چیزیں ہیں اس میں بہت اسکلڈ ملیں گے. جو اسکل سیٹ ریکوائرڈ ہے وہ آپ کو ملے گا ہماری یوتھ کے اندر. آئی تھنک بہت اچھی چیز ہے, بہت پازیٹیو چیز ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کر اس سائٹ پر نہ صرف کام کریں بٹ ایکچولی میں پروگریس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. عبدالرحمان, اگر ہم کسانوں کی بات کریں, اوور آل ایگریکلچر کی بات کریں, ڈیجیٹلائزیشن کتنی امپورٹنٹ ہے اور کس حد تک اس وقت ہو رہی ہے, ان دا پروسیس ہے یا کمپلیٹ ہو چکی ہے؟ فاطمہ دیکھیے, ڈیجیٹلائزیشن تو کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے ویسے اوور آل جو بھی ریلیف دینے ہوتے ہیں لوگوں کو اس کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے. اس کا پرپس ہی یہ ہوتا ہے کہ سرکار کے پاس ایسا ڈیٹا ہو کہ کتنے فارمرز ہیں, کتنی زمین پر کیا کاشت ہو رہا ہے, اور اس میں کتنی زمین جو ہے وہ زرعی پرپس کے لیے وہ کتنی بیچ دی ہوئی ہے. یہ تمام ڈیٹا سرکار کے پاس ہونا ضروری ہے. پھر ہی فارمرز کو ریلیف دیا جا سکتا ہے, جو فصل کم یا زیادہ اس پہ فوکس کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے ڈیجیٹل گرداوری شروع کی گئی تھی, لیکن انفارچونیٹلی ریونیو ڈپارٹمنٹ کا یہ پروجیکٹ جو ہے وہ انتہائی ناکامی سے دوچار ہو رہا ہے. توجہ مرکوز نہیں کی جا رہی. جو پٹواری لوگ ہیں انہیں ڈیجیٹل گرداوری سے مسئلہ ہے, وہ چاہتے ہیں
کہ مینول بڑے بڑے رجسٹرز ان کے پاس موجود ہوں، فارمرز ان کے پاس بطور سائل حاضر ہوتے رہیں اور پھر وہ وہاں پر پیسے لے کر اپنے اقدامات کرتے رہیں. دیکھیں انگریز جاتے وقت ایس ایچ او کو، پٹواری کو، ان تمام لوگوں کو جو ڈی سی کو اختیارات سونپ کے چلا گیا تھا، وہ ہمارے سول حکمرانوں نے اور نہ جو ہمارے فوجی حکمرانوں نے وہ کم کرنے کی کوشش کی، بلکہ ان کو بڑھایا یہ وقت کے ساتھ ساتھ. تو یہ وہ شعبے ہیں کہ جن کے اختیارات کم کرنے کی ضرورت ہے، جن کے اختیارات پہ تھوڑی روک ٹوک ہونی چاہیے تاکہ پبلک کو ریلیف مل سکے. یہ پٹواری سب سے بڑی رکاوٹ ہے ڈیجیٹلائزیشن آف پراپرٹی میں، ڈیجیٹلائزیشن گرداوری میں. جب تک ان کو سخت طریقے سے نہیں وارن کیا جائے گا یا کسی اور طریقے سے ڈیجیٹل گرداوری نہیں کروائی جائے گی، تب تک اس میں کامیابی نہیں ہو سکتی، کیونکہ فارمرز کو بھی یہ گمراہ کرتے ہیں، اوپر اپنے آفیشلز کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور اس کے بیچ جو اپنا فائدہ ہے وہ اٹھاتے رہتے ہیں. اگر ہم چینی کے حوالے سے بھی بات کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ طرح کے ایشوز ہمیں نظر آتے ہیں، وہ چاہے اسٹاکنگ کے حوالے سے ہو، پرائس انکریز، مصنوعی شارٹیج کے حوالے سے. ضرور بتائیے گا کرنٹلی کیا سچویشن ہے، آنے والے وقت میں کیا ایک دفعہ پھر ہم چینی کی شارٹیج دیکھیں گے؟ فاطمہ دیکھیے، کماد بھی جو شوگر کین ہے یہ سب سے اہم ہے اس ملک میں گندم کے بعد. تو ابھی بھی اس ملک میں اتنی تعداد میں گندم چینی پڑی ہوئی ہے جو کہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے، جب تک وہ ایکسپورٹ نہیں ہوگی یہ نئی فصل آنے والی ہے. تو دیکھیں جب پہلی ایکسپورٹ ہوگی تو ظاہر ہے شوگر مل کے پاس وہ فارمر کے لیے پیسے دینے کے لیے اس کے پاس پیسے بھی موجود ہوں گے. تو اس کے پاس اگر وہ ایکسپورٹ نہیں کرے گا تو نئی فصل آنے والی ہے، تو اس کے پاس یہ ریزن ہوگا کہ میری تو چینی پہلے سٹاک پڑی ہوئی ہے. تو اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس کا ریٹ بھی بر وقت اناؤنس کیا جائے. اس کا کم از کم 400 روپے فی من جو ہے نا، جو جس طرح مہنگائی بڑھی ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کا 400 روپے فی من جو ریٹ ہے گنے کا وہ مقرر کیا جائے. میری تجویز ہے گورنمنٹ کی. اور دوسرا انہوں نے یہ 30 ستمبر تک اس کی اپلیکیشنیں ہو رہی ہیں، جو نمائشی پلاٹ لگائے جائیں گے کماد کے حوالے سے، جو کہ فروری میں سوئنگ ہوگی، لیکن اس کی اپلیکیشنیں ابھی ستمبر میں ہو رہی ہیں. تو میری کاشتکاروں سے گزارش ہے کہ جن کی سڑک کے اوپر رقبہ ہے وہ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں. اور اسی طرح یہ پیداواری مقابلے ہو رہے ہیں کماد کے، جن کے 5 ایکڑ ایک جگہ پر موجود ہیں، تو ان کو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ وہ اپنی پیداواری مقابلے میں شرکت کر کے اس کا معاوضہ بھی حاصل کر سکیں اور ایک صحت مند رجحان بڑھے. مقابلے کا مقصد یہ ہے کہ کسانوں کا رجحان اس طرف بڑھے اور وہ اپنی فصلوں میں دلچسپی لیں، ان کا آپس میں مقابلہ ہو، اور مقابلے سے یہ صحت مند جو ایک مقابلہ ہے اس سے آپ کی دلچسپی بڑھے گی اور آپ کا ملک جو ہے وہ خوشحال ہوگا. کسانوں کے لیے بہت اچھا ہے. کسانوں کے لیے یہ بہت اچھا ہے. تو یہ اسی طرح جو ڈیجیٹل گرداوری کے مسائل ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں کہ اس میں گورنمنٹ کی بہت اچھی کوشش تھی کہ دیکھیں کہ ڈیجیٹل سسٹم میں ایک مربع نمبر، قلعہ نمبر لکھا جاتا ہے، اس میں اس کسان کا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھا جاتا ہے، اس کا فون نمبر لکھا جاتا ہے، اور اس فصل کی باقاعدہ تصویر بنا کے اس کو ڈیجیٹل طریقے سے اس کے ساتھ میچ کی جاتی ہے. کیونکہ کماد کے لیے 4 بوری جو ہے وہ یوریا درکار ہوتا ہے، مکئی کے لیے 2، اور اس کا باقاعدہ ایک چارٹ بنا ہوتا ہے. لیکن یہاں یہ مسائل ہیں کہ محکمہ مال اور ریونیو ڈپارٹمنٹ نے بھی وہ فرضی طور پر دفتروں میں بیٹھ کے اس کے بوگس فون نمبر لکھے ہوئے ہیں. جب وہ ڈیلر کے پاس جاتا ہے تو وہ آگے سے جب اس کا اپنا ڈیجیٹل ڈیٹا چیک کرتا ہے تو اس کا نمبر ہی غلط لکھا ہوتا ہے. جب تک اس کا نمبر صحیح نہیں ہوگا اس کے پاس وہ کوڈ آئے گا، ظاہر ہے وہ کوڈ اس کو بتائے گا تو وہ فارمر کی طرف بیگ آئے. تو یہ سارے مسائل ایسے ہیں، اس سے ڈیلر حضرات فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ بلیک میں اس کو سیل کرتے ہیں، جو 2200 کی چیز ہے وہ 3000 میں دیتے ہیں. تو اس لیے اس میں محکمہ مال اور انتظامیہ کو اس طرف توجہ دینی چاہیے اور یہ ڈیجیٹل گرداوری کو دوبارہ بہتر طریقے سے کرنا چاہیے تاکہ کسان اسی طرح پریشان ہے. جب وہ ڈیلر کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے جی آپ گرداوری چیک کروائیں یا آپ مینول فرد لے کے آئیں ہاتھ کی بنی. تو کسان بیچارہ تو پریشان ہے، پہلے ہی پریشان ہے قیمتوں کی وجہ سے، الٹا اس کو یہ اس الجھن میں ڈال دیا گیا ہے. اور دوسرا جو ٹھیکے پر کاشتکار رہا ہے، جو زرعی زمین کا مالک ہے، وہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنی زمین کی گرداوری ٹھیکیدار کے نام پر کر دوں. تو ٹھیکیدار کے مسائل بھی اسی لیے بڑے ہیں کہ جب وہ کھاد کے لیے جاتا ہے تو اس کے پاس نہ گرداوری اس کے پاس موجود ہوتی ہے
اور نہ ہی اس کے نام پر زمین ہوتی ہے. اور ڈیجیٹل گردابری میں ایسے مسائل ہیں کہ بوگس فون نمبر اور غلط ڈیٹا ڈالا گیا ہے. بالکل. میں یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں عبد الرحمان آپ سے کہ اسپیشلی واٹس دا وے فارورڈ، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس سوال کی طرف آ سکیں ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں؟ سے بات کر رہا ہوں. جی جی بتائیں، کچھ شیئر کریں گے، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ پبلک کے لیے میسیج ہے ایک. رانا صاحب مجھے بہت خوشی ہوئی، یہ کاشتکاروں کے ایسوسیشن کے جنرل سیکرٹری اس وقت لائیو تھے، تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کی تواسط سے 041 کی تواسط سے کہ ہمارے جو معاشرے کے اندر جو تاجر حضرات ہیں وہ مختلف جو کھاد وغیرہ ہیں اور یہ چیزیں ہیں ان کو اتنا زیادہ اسٹاک کرتے ہیں کہ ان کو جس کی وجہ سے نا جو عام ذمہ دار ہے ان تک ہے نا وہ چیزیں نا بر وقت نہیں پہنچ سکتی. اور اتنے بڑے گودام ہیں یہ لوگ کم از کم ہے نا 10 کروڑ 15 کروڑ کا مال یہ اپنے گوداموں میں لگا لیتے ہیں. اور جس کے ساتھ جو مقامی لوگ ہیں انتظامیہ کے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں اور انہیں فائن کتنا ہوتا ہے صرف 50,000 روپے اور زیادہ سے زیادہ 60,000 روپے کر دیں گے، 1 لاکھ کر دیں گے. اور میں آپ کے چینل کی تواسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں 041 کی تواسط سے کہ حکومت کو چاہیے انہیں کم از کم فائن 1 ملین ہو، تاکہ جو لوگ کم از کم اگر 5 کروڑ کا 10 کروڑ کا مال اپنے ساتھ میں رکھتے ہیں تو انہیں یہ ضرور چاہیے، انہیں یہ خوف ضرور ہو کہ ہمارا اتنا مال ضبط ہو جائے گا. اور یہ ایک کہہ لیں کہ یہ ایک بہت بڑا بحران ہو رہا ہے ہمارے علاقوں میں کہ کھاد بالکل نایاب ہو رہی ہے، ان کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. اور یہ اس میں نا سب سے جو سست روی ہے وہ انتظامیہ کی ہے جو فلی ایکشن نہیں لیتی. اور آپ کے چینل کے تواسط سے امید ہے کہ فیصل آباد سے بھی جو حضرات ہوں گے جو انتظامیہ کے ہمارے ضلع سے بھی ہوں گے اور پنجاب سے بھی، تو ان کو اپنی جو ٹیمیں ہیں متحرک کرنی چاہیے. جو اسپیشل ٹیمیں ہیں جو خفیہ رپورٹ دیتی ہیں انہیں چاہیے کہ کسانوں کے لیے ایز اے ہمدردانہ ہمارے معاشرے کو بہتر ترویج کے لیے زراعت کے لیے، کیونکہ ہمارا ملک زراعت والا ہے، تو یہ چیز نسخری ہے خاص، اس کے بغیر ہم نہیں چل سکتے اور اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. تو ان کی جو قیمتیں ہیں نا وہ قائمی کنٹرول میں ہونی چاہیے. اور یہ کنٹرول صرف جو مقامی سطح پہ اس کو یہ اختیارات دینے چاہیے، سی او کو دینے چاہیے، اسسٹنٹ کمشنروں کو یہ اختیارات ہونے چاہیے تاکہ یہ نچلی سطح پہ یہ چیزیں اسٹاک ہو ہی نہ سکیں. جتنا مال آتا ہے وہ ڈلیور ہو جائے. لوگ بہت زیادہ مال اسٹاک کرتے ہیں، تو امید ہے انشاءاللہ حکومت اس کو سنجیدگی سے لے گی. شکریہ جی. بالکل جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. اور ہمارے ساتھ کالر موجود تھے جنہوں نے بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس آئی تھنک ہائی لائٹ کیے. عبد الرحمان، اگر اوور آل ہم سچویشن کو دیکھتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے گورنمنٹ کے لیے کیا پلان ہونا چاہیے، ہماری جو واچ باڈیز ہیں ان کی کیا کارکردگی ہونی چاہیے اس سلسلے میں؟ فاطمہ دیکھیں، ایک سال میں 10 ارب ڈالر سے زائد جو فوڈ آئٹمز پر خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ اس میں 5 ارب ڈالر اپنے فارمرز پر خرچ کیا جائے. سستے جو ہے وہ قرضے دیے جائیں انہیں جو اس پہ انٹرسٹ بہت کم ہو، اور وہ ہر فصل پر لے سکیں، فصل اٹھا کے واپس کر سکیں. اس کی شرائط نرم ہونی چاہیے. زرعی ترقیاتی بینک کے پاس جو پاورز قرضے دینے کی وہ زیادہ ہونی چاہیے اور ان کو پابند کرنا چاہیے کہ وہ زیادہ فارمرز کو oblige کریں. پھر اس کے علاوہ جو سرٹیفائڈ بیج ہے وہ سستے داموں میں ملنا چاہیے اور دور دراز کے گاؤں دیہات میں ملنا چاہیے. یہ ایک پورا میکانزم ہونا چاہیے کہ پورے گاؤں میں کس طرح سے اس کو ملٹیپلائی کر کے ڈیوائڈ کرنا ہے. پھر اس کے علاوہ جو یہاں پر کھاد ہے اس پر ایک میکانزم بنایا جانا چاہیے کہ مہنگے داموں نہ ملنے پائے. دیکھیں، ڈیجیٹل گردابری کی شرط نہیں ہونی چاہیے، جو فارمر جتنی چاہے لے سکے، کیونکہ جب پیچھے سے آ رہی ہے تو پھر اس کی سپلائی نہیں رکنی چاہیے. کھاد ڈیلرز کو لوپ میں لینا چاہیے یا جیسے بھی جو بھی طریقہ ضلعی انتظامیہ اختیار کرے، لیکن یہ بہت ضروری ہے آنے والے دنوں میں. پھر جو بجلی کے بلز ہیں یہ عوام کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن چکے ہیں. نون لیگ کی حکومت کے لیے سب سے بڑی بدنامی بھی یہی ہے اور ان کے لیے جو نیگیٹیوٹی بھی یہی ہے کہ ان کا جو ووٹر سپورٹر ان سے جو کنی کترا رہا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ضمنی انتخابات میں انہیں شکست ہو رہی ہے، الیکشن کی ڈیٹ بدلی جا رہی ہیں، تو سب کے پیچھے یہ ہے کہ بجلی کے بلز کی وجہ سے یہ گھروں سے باہر نکلنے سے گھبرا رہے ہیں، مشکلات سے دوچار ہیں. ان کی وہی صورتحال بنی ہوئی ہے جو اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی بنی ہوئی تھی. عوام ان کو گالیاں دے رہے ہیں، عوام ان کو جو جب بھی ووٹ آئیں گے تو اس میں ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا ان کے خلاف جو ہے وہ پبلک کا موڈ ہو چکا ہے.
تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ اب اس کی مہنگائی جو ہے وہ کم کر دیں. ٹیکسز بڑھانے سے، مہنگائی بڑھانے سے جو کاروبار ہے، گروتھ ریٹ ہے وہ رک جاتی ہے، اور انفارچونیٹلی اس کے اثرات ہر طبقے پر پڑتے ہیں. خاص کر جو سیلریڈ پرسن ہے، جن کی فکس تنخواہ ہوتی ہے، ان کے لیے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. جو کاروباری افراد ہیں وہ تو اپنی اسی حساب سے ریٹ بڑھا لیتے ہیں، اور وہ اینڈ کنزیومر تک جو ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے، تو اس میں کئی ہاتھوں سے چیزیں گزرتی ہیں. لیکن جو تنخواہ دار بندہ ہے اس کی تو فکس آمدن ہوتی ہے، اور اس نے اسی میں گزارا کرنا ہے. تو یہ پھر جو یہاں پر دوسرے شہروں سے، دوسرے صوبوں سے جو سبزیاں آتی ہیں، ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے، سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ کا مسئلہ ہے. تو یہ اب پہلے دموں سب سے پہلے جو ہے وہ سیلاب کے بعد ضروری ہے کہ ان سڑکوں کا انفراسٹرکچر بنایا جائے، ان کے جو گھر ہے وہ ان کو ری بلڈ کیا جائے، تاکہ جو ایگریکلچر کا مسئلہ ہے، جو زراعت سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، ان کی جو آمد و رفت میں مسائل نہ ہوں. کیونکہ جو لوگ بچا لیے ان کو کھانا پہنچانا، چیزیں پہنچانا وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا انہیں کسی بھی آفت میں بچانا. اور دوسرے جن علاقوں میں بہتر کاروبار چل رہے ہیں وہاں پر بھی چیزیں پہنچانا، ان کی آمد و رفت کو باقاعدگی سے ریگولرائز رکھنا بھی حکومت کا ہی فرض ہوتا ہے. اور اس میں یہ ضرور ہے کہ پنجاب میں اور حکومت ہے، فیڈرل میں اور ہے، لیکن ڈپارٹمنٹ سے رپورٹس جمع کرواتے ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید پنجاب حکومت بھی چینج ہو جائے. تو اب یہ تمام جو ہے وہ نون لیگ کے لیے ہی سب سے بڑا چیلنج ہے کہ کس طرح سے پبلک کو ریلیف پہنچانا ہے، کس طرح سے چیزیں کم کرنی ہے، کس طرح سے قیمتیں کم کرنی ہے، اور کس طرح سے جو ہے وہ اب دوبارہ سے ری بلڈ کرنا ہے. جو امداد آ رہی ہے اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا، اور جو حکومتی خزانے میں پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ اپنے لوگوں تک کیسے پہنچانے ہیں. تو یہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اب ان جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان کو سبسڈی دی جائے، سبسڈائز ریٹ ہوں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی فیسلٹیز وہ مانگ رہے ہیں اس کے قریب قریب انہیں مہیا کی جائے. بالکل. ایک دفعہ اگر میں بتاؤں کہ کیا ڈفرینٹ ایسپیکٹس تھے جو کہ آج ہم کور کر پائے، اسپیشلی فرٹیلائزرز کے حوالے سے ہم نے بات کی، کس طرح سے آج کے وقت میں فرٹیلائزرز کی پرائسز کی وجہ سے کتنا بڑا ایشو رہا ہے، اوور آل بجلی کی پرائسز کا کیا امپیکٹ ہوا ہے، ڈیجیٹلائزیشن کتنی امپورٹنٹ ہے ایگریکلچر کے اندر، اور اس وقت کتنا امپورٹنٹ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے، واچ باڈیز کی طرف سے، ایسوسیشنز کی طرف سے کسان کے ایشوز کو بہت سیریسلی لیا جائے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہماری ملک کی، ہماری پاپولیشن کی فوڈ سیکیورٹی آنے والے وقت میں، اور کرنٹلی بھی ایون جو سچویشن ہے وہ کوئی بہت اچھی نہیں ہے، آنے والے وقت میں اس سے بھی زیادہ ہم ورس سچویشن میں اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں. اسے کوشش کریں لازمی طور پہ. آج کے شو میں ہماری ایٹ لیسٹ یہی کوشش تھی، اپنا کردار آپ ادا کریں اور ہم اپنا کردار ادا کریں گے جہاں تک ہو سکتا ہے کسان کی آواز، مسائل آگے پہنچانے کے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر بالکل چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سیریہ ٹین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کی ہم نے آج کسان کے مسائل کے حوالے سے. ہمارا جو فرسٹ ہاف تھا اس میں کوشش رہی کہ نہ صرف کسان کے مسائل کو ہائی لائٹ کریں بٹ آلسو جتنا ہو سکتا ہے نہ صرف آئی تھنک عام لوگوں کے لیے، عام شہریوں کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ کسان کا کتنا کنٹریبیوشن ہے، کتنا ہارڈ ورک ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں جب رہتے ہیں یا ہم اپنی فوڈ سیکیورٹی جس طرح سے ہوتی ہے، آپ جا کے اسیسیبلٹی ہوتی ہے فوڈ آئٹمس کو لے کر، وہ ساری کی ساری کسان کی محنت کی وجہ سے ہوتی ہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ موسٹ لوگ اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں یا شہری ریئلائز کرتے ہیں کہ کسان کتنی محنت کرتا ہے، کتنا ہارڈ ورک کرتا ہے، کیا اس کو اس طرح سے کمپنسیٹ کیا جاتا ہے، کیا اپریشیٹ کیا جاتا ہے. اینڈ آئی تھنک آج بھی ہم اس وقت میں ہی ہیں جہاں پر ہم چیزوں کو 100% امپروو نہیں کر پائے ہیں، کسان کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کر پائے ہیں. ڈیجیٹلائزیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سرٹن ایکسٹینٹ ایفرٹ ضرور کیا جاتا ہے، بٹ کتنی پرسنٹ وہ ایفرٹ سکسیزفل ہوتے ہیں یہ کویسچنیبل ہے. ابھی بھی ہم اس طرح سے چیزوں کو افیکٹو نہیں بنا پائے جس طرح سے ان کو ہونا چاہیے. گورنمنٹ کی اداروں کی طرف سے بہت ساری جگہوں پہ کسان کے مسائل کو نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اوور آل فوڈ سیکیورٹی تھریٹن ہوتی ہے، ہماری پروڈکشن بھی امپیکٹ ہوتی ہے. اور دا فیکٹ کہ ہم ایک ایگریکلچر کنٹری ہوتے ہوئے اپنی ہی شہریوں کی نیسیسٹیز کو پورا نہیں کر پاتے. ہم انہی کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں، جو نیڈز ہیں کھانے پینے کے لحاظ سے، وہی ہماری پوری نہیں ہوتی ہیں، اور یوزلی ہمیں امپورٹس پر ریلائی کرنا پڑتا ہے. جو اپنی پیداوار ہے وہ ایکسپورٹ کر دی جاتی ہے بڑی کمپنیز کے اوپر، ہمارا کوئی ہولڈ ہمیں میجرلی نظر نہیں آتا ہے. اور بہت سارے ڈفرینٹ اور ایشوز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں جو کہ آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ ان کے اوپر فوکس کیا جائے گورنمنٹ کی طرف سے، اداروں کی طرف سے، ایسوسیشن کی طرف سے. نہ صرف کسان کو اپنے لیے کھڑا ہونا ہوگا بٹ ہر شہری کو کسانوں کے لیے بھی کھڑا ہونا ہوگا، ان کی آواز کو بلند کرنا ہوگا، میک شور کرنا ہوگا کہ اتنا میجر جن کا کنٹریبیوشن ہے، جتنا ہارڈ ورک ہے، وہ اپریشیٹ کیا جائے، ان کی آواز، ان کی پرابلمس کو سالو کیا جائے. آگے بڑھتے ہوئے ہمارا سیگمنٹ ہوگا آج کے بھاؤ.
تو جی ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر محمد علی موجود ہوں گے. چلتے ہیں محمد علی کی طرف، جانتے ہیں آج کے بھاؤ. جی بالکل فاطمہ، فیصل آباد مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے بروز پیر کی ریٹ لسٹ جاری کر دی گئی ہے. انڈے کی قیمتیں بھی جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، جبکہ سبزیوں کی قیمتوں میں معمولی رد و بدل ہوا ہے. ریٹ لسٹ کی بات کی جائے تو برائلر مرغی کا گوشت 12 روپے اضافے کے بعد 387 سے 399 روپے فی کلو ہو گیا ہے. انڈوں کی قیمتیں بغیر رد و بدل کے 240 روپے فی درجن رہی ہیں. آلو کچا چھلکا 10 روپے سستا ہونے کے بعد 78 سے 68 روپے فی کلو ہو گیا ہے. آلو پرانا 50، آلو سفید 34 روپے فی کلو میں فروخت ہوں گے. پیاز کی قیمت 8 روپے اضافے کے بعد 128 سے پیاز کی قیمت جو ہے وہ 8 روپے اضافے کے بعد 82 سے 90 روپے فی کلو ہو گئی ہے. ٹماٹر 12 روپے اضافے کے بعد 128 سے 140 روپے فی کلو ہو گیا ہے. ادرک چائنا 5 روپے سستا ہو کر 265 سے 260 روپے فی کلو ہو گیا ہے. ادرک تھائی لینڈ کی قیمت 5 روپے کمی کے بعد 285 سے 280 روپے فی کلو ہو گئی ہے. لیمو چائنا 25 روپے سستا ہونے کے بعد 110 سے 50 روپے فی کلو ہو گیا ہے. لیمو دیسی کی قیمت بغیر رد و بدل کے 220 روپے فی کلو رہی ہے. بند گوبھی 5 روپے مہنگی ہو کر 85 سے 90 روپے فی کلو ہو گئی ہے. عربی جو ہے وہ 10 روپے مہنگی ہو کر 95 سے 105 روپے فی کلو ہو گئی ہے. دھنیا کی قیمت بغیر رد و بدل کے 240 روپے فی برقرار رہی ہے. ٹینڈا 150 روپے، سیب گاچا 170 روپے فی کلو. انگور سندرخانی 5 روپے سستا ہو کر 305 سے 300 روپے فی کلو ہو گیا ہے. انار کندھاری 150 روپے فی کلو. آم چوسے کی قیمت برقرار رہتے ہوئے 240 روپے رہی ہے. پپیتا 190، ناشپتی 145 روپے میں کلو میں فروخت ہو گئی. مرغی کی قیمتوں میں دن بدن اضافہ دیکھا جا رہا ہے. 1 روپیہ رہ گیا ہے 400 ہونے میں، تو کل یہ بھی لگتا ہے کہ 400 بھی ہو جائیں گے، جبکہ سبزیوں کی قیمتوں میں معمولی رد و بدل دیکھا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ علی اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا کہ آج کس طرح کے پرائس ریٹس مارکیٹ میں آپ کو ملیں گے. اسپیشلی ہماری کوشش ہوتی ہے اس سیگمنٹ کے تھرو کہ آپ لوگوں کو پتا ہو، آپ کی نالج پوری ہو اس لحاظ سے کہ مارکیٹ میں کیا پرائسز ہیں. اگر کوئی بھی آپ کو لگتا ہے کہ اسی پوائنٹ پہ آپ کو اوور چارج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا آپ کو غلط پرائسز بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اگر آپ کی انفارمیشن پوری ہے، آپ کو خود ہی پتہ ہے ریٹس، تو آپ ایکچولی میں ان پرائسز کو ریفر بیک کر سکتے ہیں اور اپنی جو صحیح پرائس ہے، جو صحیح قیمت ہے کسی بھی فوڈ آئٹم کی، اسی پر خریداری کر سکتے ہیں. سب سے غلط بات آئی تھنک اس ساری سچویشن میں نہ صرف یہ ہے کہ مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے، بٹ آلسو کہ جو لوگ اس سچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جو معصوم عوام کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں اور ان کو ایکسٹرا پرائسز چارج کرتے ہیں فار نو ریزن ایٹ آل، جبکہ وقت آلریڈی مشکل ہے، حالات آلریڈی مشکل ہیں، لوگ سفر کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، نہ کہ آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ ایکچولی میں فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جی اس سیگمنٹ کے تھرو ہماری کوشش آپ لوگوں کو انفارمڈ رکھنے کی، نالجبل رکھنے کی، تاکہ آپ اپنے رائٹس کے لیے خود بھی آواز اٹھا سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ نیکسٹ سیکشن میں پروگرام کی بات کریں گے. آئی تھنک اگر ہم اوور آل اپنے ملک کو دیکھتے ہیں تو سیلف میڈیکیشن ایک بہت بڑا ایشو ہے. اگر آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، کبھی سر میں درد ہو گیا، کبھی کوئی اور چھوٹا موٹا ایشو ہو گیا یا کوئی بڑا ایشو بھی انفیکٹ ہو گیا، تو ہمارا سب سے پہلے ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ اچھا جی چلیں وہ والی جو فلاں دوائی ہے نا اس کو ہم ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. نہ کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا نہیں ہم فارمیسی پہ جاتے ہیں، اوور دا کاؤنٹر اگر کوئی میڈیکیشن خرید سکتے ہیں وہ ہم خرید لیں، یا کسی ڈاکٹر کے پاس اگر ہم جا سکتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس ہم چلے جائیں. بٹ ہماری سب سے پہلی جو سوچ ہوتی ہے، اور یہ بہت عام ہے، آلموسٹ 99% گھروں میں یہی ہوتا ہے کہ سیلف میڈیکیشن چلتی ہے. آپ خود ہی دوائی لے لیتے ہیں اپنی مرضی سے جو آپ کو لگتا ہے کہ اچھا جی اس بیماری کا علاج ہوگا. نہ صرف اس سے کچھ پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں جو ہیلتھ وائز بہت کنسرننگ ہو سکتے ہیں، بٹ آپ ایک ریزسٹنس بلڈ کر لیتے ہیں. اگر آپ کو ایک گولی سے پہلی دفعہ اثر آ گیا تھا تو اگلی دفعہ آپ کو 2 کھانی پڑیں گی، اس سے اگلی دفعہ آپ کو 3 کھانی پڑیں گی. اور ہماری باڈی جو ہے ہماری جو امیونٹی ہے وہ ڈیمیج ہوتی جاتی ہے. نیچرل امیونٹی جو ہماری باڈی کی ہے، جب آپ ڈاکٹر کے ساتھ نہیں بات کرتے وہ ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے. جب آپ فارماسسٹ کے ساتھ نہیں بات کرتے یہ ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے. آگے بڑھتے ہوئے ہماری کوششوں کی اسی والے سے بات کریں گے. سیلف میڈیکیشن کتنی غلط ہے اس پر بات کریں گے. فارماسسٹ کی امپورٹنٹ کے حوالے سے بات کریں گے. کرنٹلی ہمارے ملک میں جتنے بھی میڈیسنل ڈرگز ہیں ان کی کیا سچویشن ہے، ان کی اسیسیبلٹی کے حوالے سے کہاں پر پرابلمز ایگزسٹ کرتی ہیں اور کہاں پر مس یوز ایگزسٹ کرتا ہے، اور کیا اس میں ایشوز ہیں، اسٹرکچرل ایشوز ہیں، کس طرح سے ہماری اپنی کچھ غفلت ہے، کچھ اور ہماری اپنی نیگلیکٹ ہے، اور کہاں پر ادارے ذمہ دار ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. کہاں پر بیٹر ریگولیشنز کی ضرورت ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے. 2 بہت ہی خاص مہمان آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ آج ہمارا اس گفتگو میں ساتھ دیں گے. تو جی میں جلدی سے آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر محسن اصغر موجود ہیں جو کہ ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر فیصل آباد ہیں. آپ کو ویلکم کہتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے.
اسی کے ساتھ عثمان غنی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈرگ کنٹرولر ہیں فیصل آباد. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح سے میں بات کری تھی ان دا بگننگ، اس وقت ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایشوز ہمارے ملک میں سیلف میڈیکیشن کے حوالے سے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس ایشو کی طرف آئیں، 25 سپٹمبر فارماسسٹ ڈے بھی ہے، اور بیفور ہم اپنے ڈفرینٹ اور ٹاپکس اینڈ کنسرنس کی طرف جائیں، اگر ہم اس حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں، بیکاز آئی تھنک لوگ ریئلائز نہیں کرتے فارماسسٹ کو صرف یہی سمجھا جاتا ہے کہ اچھا جی یہ سیلس پرسن ہے جو کہ دوائیوں کے لحاظ سے سیلس کا خیال رکھتے ہیں. بٹ آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ریئلائز کرنا کہ دے آر مور دین دیٹ. اور جب بھی آپ کوئی دوائی خریدتے ہیں، انفیکٹ اگر آپ فارماسسٹ سے پوچھیں تو وہ آپ کو بہت اچھی ایڈوائز دے سکتے ہیں. اس حوالے سے ضرور بتائے گا فارماسسٹ کتنے امپورٹنٹ ہے، ان کا کیا رول ہوتا ہے، اور کیا چیزیں ہیں جو کہ فار ایگزامپل آپ میڈیسن لینے جا رہے ہیں، آپ کنفرم کرنا چاہتے ہیں کوئی چیزیں، یا آپ کو نہیں پتا کون سی دوائی آپ خریدنا چاہتے ہیں، تو کتنا امپورٹنٹ رول ہے ان کا اس چیز میں؟ جی بہت شکریہ جی. سب سے پہلے آپ نے بات کی ورلڈ فارماسسٹ ڈے کے حوالے سے. تو جو انٹرنیشنل فارماسیوٹیکل فیڈریشن ہے، جو انٹرنیشنلی اور گلوبلی ریکگنائزڈ ہے، انہوں نے جو فارماسسٹ کی کنٹریبیوشنز تھی ہیلتھ کیئر سسٹم میں، ان کو آنر دینے کے لیے اور جتنے ینگسٹرز ہیں ان کو انکریج کرنے کے لیے اس کو ڈے کو ڈیزگنیٹ کیا کہ یہ ایز اے ورلڈ فارماسسٹ ڈے سیلیبریٹ کیا جائے گا گلوبلی. آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ڈاکٹرز کے بعد جو فارماسسٹ ہیں وہ ہیلتھ کیئر کا ایک بیسک کمپوننٹ ہیں. ڈاکٹرز کا جو بیسک کام ہے وہ ہے ڈائگنوز کرنا اور پریسکرائب کرنا. اس کے بعد جو ڈسپینسنگ ہے یا جو میڈیکیشن کی ڈوزیج وغیرہ ہے وہ ساری کیلکولیشن، یا پیشنٹ سے جو کاؤنسلنگ ہے کہ آپ نے کون سی دوائی کس دوائی کے ساتھ کھانی ہے، یا دوائی کون سی ڈرگ کا کس کے ساتھ انٹریکشن ہے، وہ سارا کام ہے فارماسسٹ کا. تو جتنا ہیلتھ کیئر سسٹم میں ایک ڈاکٹر کی امپورٹنس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ فارماسسٹ کی بھی اتنی ہی امپورٹنس ہے، کیونکہ سارا جتنی بھی کنسلٹنسی پیشنٹ کے ساتھ کرنی ہوتی ہے وہ فارماسسٹ نے ہی کرنی ہوتی ہے. تو اس لیے ان سب چیزوں کو ریکگنائز کرنے کے لیے جو یہ سب سے پہلے ترکی میں ہوا تھا ورلڈ فارماسسٹ ڈے، تو تب 1912 میں سب سے پہلے فارماسسٹ ڈے سیلیبریٹ کیا گیا تھا، اور تب سے اب تک جو 25 سپتمبر ہے اس کو ایز اے فارماسسٹ ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اس پہ ضرور عثمان صاحب کامنٹ کیجیے گا کہ کرنٹلی جو سچویشن ہمیں ڈرگ سے ریلیٹڈ پاکستان میں نظر آتی ہے، جہاں پر مس یوز بھی ہوتا ہے، اوور یوز بھی ہوتا ہے، اینڈ بغیر کسی بھی طرح کے پرسکرپشنس کے اینڈ کسی بھی طرح کی ایڈوائز کے، میڈیکل یا پروفیشنل ایڈوائز کے خود ہی سے دوائیاں لے لی جاتی ہیں. کتنا بڑا کنسرن ہونا چاہیے؟ جی یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. جو سیلف میڈیکیشن ہے پاکستان میں یہ بہت زیادہ ہے. لوگ محض ایک اندازے کی بنیاد پہ کہ مجھے بخار ہے، کھانسی ہے، زکام ہے، اور خود سے وہ میڈیسن استعمال کر لیتے ہیں، جو کہ ضروری نہیں ٹھیک ہو، اور وقتی طور پر ان کو ریلیف بھی مل سکتا ہے. لیکن فیوچر میں سیلف میڈیکیشن کی جو میں عرض کر رہا ہوں نا، تو وہ فیوچر میں ان کے لیے وہ کافی نقصان دہ ثابت ہوں گے، کیونکہ بہت سی ایسے جو چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے ہیں وہ بغیر میڈیکیشن کے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. اس لیے میری یہی گزارش ہے عوام سے، لوگوں سے، کہ آپ کو جب بھی کوئی کسی قسم کا صحت کا مسئلہ ہو تو آپ ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے لازمی ایڈوائس لیں. اگر آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے تو ایٹ لیسٹ فارمیسی پہ یا ہاسپٹل میں فارماسسٹ سے کنسلٹ کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو میڈیکیشن کی ضرورت ہی نہ ہو، یا ممکن ہے کہ آپ جو خود سے میڈیکیشن لے رہے ہیں اور وہ اس ڈیزیز کے لیے اس کی ضرورت ہی نہ ہو، آپ غلط میڈیکیشن لے رہے ہو. اس طرح پاکستان میں آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا پورا نیشنل مسئلہ ہی ہے کہ ہم اینٹی بایوٹکس کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے استعمال کی وجہ سے کہ جب ہم نیکسٹ ٹائم اس ڈیزیز کا، اسپیسیفک ڈیزیز کا کوئی پیشنٹ شکار ہوتا ہے تو اس اینٹی بایوٹک سے فرق نہیں پڑتا، ہمیں اوپر اس کے لیے ایک جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ یوز کرنی پڑتی ہے. اور یہی مسئلہ ہے کہ ہم اینٹی بایوٹکوں کے بلا ضرورت استعمال کرتے ہیں، ہیلتھ کیئر پروفیشنل کی ایڈوائس کے بغیر استعمال کرتے ہیں، اور ہمیں بہت سی ایسی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ فیوچر میں ٹریٹیبل نہیں ہوتی، یا ہمیں ان کے جو نیکسٹ جنریشن ہے اس کی طرف جانا پڑتا ہے. جس کی حالیہ مثال جو ہے وہ کووڈ-19 کی آئی ہے، کہ مطلب یہ ہے تو ایک فلو کی یا نمونیا کی کا مسئلہ تھا، لیکن جب اس کا ٹریٹمنٹ کے لیے کرنا پڑا تو ہمیں ایک سب سے اوپر والی جو کلاس اینٹی بایوٹک کی تھی اسی کو یوز کرنا پڑا، کیونکہ ہم اس قدر، ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس قدر ریزسٹنٹ ہو چکا تھا کہ عام اینٹی بایوٹک سے ان کو فرق نہیں پڑ رہا تھا. اس لیے میری یہی گزارش ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ فارماسسٹ سے کنسلٹ ضرور کریں کہ آیا آپ کو دوا کی ضرورت ہے بھی یا نہیں، کیونکہ یہ میری نظر میں ایک زہر قاتل ہے جو سیلف میڈیکیشن ہے. اس لیے جتنا ہو سکے اس سے اوائڈ کریں. یہ ہمارے جو قومی صحت ہے اور فیوچر کے لیے یہ بہت خطرناک ہے،
اور نیکسٹ جنریشن کے لیے اس کے لیے بہت سے مسائل آئیں گے. ریزیلینس جو کہ آپ ایز اے ریزلٹ آف اوور یوزنگ ڈرگس آئی تھنک آپ کی باڈی ڈیولپ کر لیتی ہے، اینڈ آئی تھنک دیٹس اے ہیوج ایشو ایز ویل، اینڈ آئی تھنک ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ یہ کتنے اور ہماری جو چیزیں ہیں، ہمارے جو نیچرل امیون سسٹم ہے اس کو بھی امپیکٹ کرتے ہیں. تو اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ اس سرٹن دوائی کے ساتھ اپنے آپ کو ریزیلینس پیدا کر رہے ہیں کہ اس کا اثر اتنا افیکٹو نہیں ہوگا، اتنا تیزی سے نہیں ہوگا، بٹ آلسو کہ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ فیوچر میں آپ کو کوئی اور بیماری ہو جاتی ہے، کوئی اور وائرل آپ کو ہو جاتے ہے، تو آپ کی باڈی کی جو نیچرل ابیلٹی ہے اس کو فائٹ کرنے کی وہ اتنی اسٹرانگ نہیں رہتی. یہ کتنا درست ہے؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جب آپ بے درے اینٹی بایوٹکس کا استعمال کرتے ہیں اور جن کی یعنی کہ باڈی کو اسٹیج پہ بھی ضرورت بھی نہیں ہوتی، آپ کی باڈی میں ریزسٹنس کاز ہو جاتی ہے. نیکسٹ ٹائم خدا نہ خواستہ جب آپ کسی ڈیزیز آرڈنری ڈیزیز کا بھی شکار ہوتے ہیں، جب آپ انفیکٹڈ ہوتے ہیں ہیومن باڈی، تو آپ کو اس سے زیادہ مقدار میں زیادہ پوٹنٹ اینٹی بایوٹک لینی پڑے گی تاکہ آپ کی جو باڈی کی ریزسٹنس ہے اس کے خلاف ایکشن لے سکے. تو یہ اب یورپی کنٹریز میں آپ دیکھ لیں کہ وہ بالکل انجیکشن یا انجیکٹیبل جو ہیں سٹارٹ میں نہیں لگاتے. وہ سب سے پہلے اس کا اگر کوئی ڈیزیز ہے اس کا نہیں ٹریٹ ہو رہی، اس کا کلچر ٹیسٹ کرواتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی ریزسٹنس کس بیکٹیریا کے خلاف آ رہی ہے، دین وہ سوٹیبل جو میڈیکیشن ہے اینٹی بایوٹک ہے وہ یوز کرواتے ہیں، یا وہ پھر دیکھتے ہیں کہ اگر انجیکٹیبل کی ضرورت ہے تو پھر اس کو اس کی طرف لے کے جاتے ہیں. لیکن ہمارا کلچر اور ہماری سوسائٹی میں یہ ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے کہ عام بخار بھی ہے، ہم چاہتے ہیں، کچھ ہماری بھی اپنی ایک ہے کہ جی ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ فرسٹ ڈوز میں ہی جو ہے نا ہمیں وہ آرام آ جائے. مطلب عام بخار ہے تو ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹر ہمیں اسٹیرائڈ دے دے اور ہم 2-3 گھنٹے کے اندر میڈیکیشن کے بعد صحیح ہو جائیں، حالانکہ وہ بالکل غلط ہے. ہمیشہ سلو ڈوز یا جو کم پوٹنٹ میڈیسن ہے وہاں سے سٹارٹ لینا چاہیے تاکہ جو آپ کی باڈی ہے، آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ ڈیولپ رہے اور ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے وہ اسٹیبل رہے. تو اس لیے میں یہی کہوں گا کہ ہمیشہ جو سیلف میڈیکیشن ہے اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. آپ ڈاکٹر سے ڈائگنوز کریں، اس کے بعد جو فارماسسٹ ہے اسے کنسلٹ کریں کہ جی آیا یہ دوائی میرے لیے صحیح رہے گی، میرا جو باڈی ویٹ ہے، جو میری فزیک ہے اس کے لیے یہ صحیح رہے گی. تو لیکن یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ اس چیز کی طرف آتی ہی نہیں. وہ اگر ایک بندہ سر درد کے لیے کوئی چیز کر رہا ہے تو شام تک وہ جو ہے دوسرے بندے کو بھی بتائے گا جی مجھے اس سے آرام آیا تھا، تم بھی ایک گولی کھا لو. اب ڈاکٹر صاحب نے کووڈ کی مثال دی، اس میں بھی سیم ایسے ہی ہوا ہے. کئی لوگوں نے کئی طرح کی اینٹی بایوٹکس یوز کی اور کہا کہ جی ہمیں اس سے آرام آیا، اس سے آرام آیا. اس سے کیا ہوا کہ مارکیٹ میں ایک افراتفری پھیل گئی کہ جی فلانی اینٹی بایوٹک جو ہے اس کو گھر میں سٹور کر لیں. اچھا وہ ہوا کیا کہ عوام کا پیسہ بھی ضائع، حالانکہ وہ اینٹی بایوٹک تھی ہی نہیں اس کے لیے. اچھا دوائی جس مقصد کے لیے یوز ہونی ہے اس کے اصل مریضوں تک بھی نہیں وہ دوائی پہنچی جس کے لیے وہ ایکچولی بنی ہے، اور وہ دوائی بھی مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی. تو یہ سارے کانسیکوینسز ہمیں دیکھنے چاہیے. ہمیں اپنی سوسائٹی اور لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ ایسے سیلف میڈیکیشن یوز نہ کریں. اگر ہم آج کی اپنی پاپولیشن کو یا آج کی جنریشن کو دیکھتے ہیں، آئی ڈو فیل لائک کہ ہم اتنے اویئر نہیں ہیں ان ٹرمز آف ڈرگ یوزیج. تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کون سا ڈرگ کس لیے استعمال کر رہے ہیں اور کہ ایکچولی میں جو چیزیں ہم کر رہے ہیں وہ کتنی ہارمفل یا ڈینجرس ہمارے لیے ہو سکتی ہیں. اویئرنیس کو بہتر کرنے کے لیے کیا اسٹیپس ہونے چاہیے، کس طرح سے عوام کو بہتر اویئر کیا جا سکتا ہے؟ ہاں جی دیکھیں جی، اس میں سب سے امپورٹنٹ رول تو میڈیا کا ہی ہے. جیسے آج آپ کے چینل کے توسط سے ہم کچھ عوام کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ابھی آپ نے ذکر کیا ورلڈ فارماسسٹ ڈے کے حوالے سے، تو اس دن کو منانے کا ایک مقصد ہے کہ جو دوسری کمیونٹیز ہیں ان کو پتہ چل سکے کہ فارمیسی پروفیشن کیا ہے اور یہ ایک صحت مند معاشرے میں کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. بینگ اے فارماسسٹ، میں خود بھی ایک فارماسسٹ ہوں، تو ہم لوگ ویسے لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سوشل میڈیا کے ذریعے اور ٹی وی چینلز کے ذریعے یا نیوز پیپرز کے ذریعے لوگوں کو ہم اویئر کرتے ہیں کہ ہم جو ہے لوگوں کو میڈیکیشن کے بارے میں بتا سکیں، کس میڈیکیشن کی ضرورت ہے کس کی نہیں ہے، یا آپ جنیرک کی طرف آئیں، ایک اسپیسیفک برانڈ پہ فوکس نہ کریں. تو اسی حوالے سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جیسے ابھی بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی جو ہے اس میں اپنا کردار ادا کریں. اور ہم اس سلسلے میں یونیورسٹیز میں، اکیڈیمیا میں اور جنرل پبلک میں اس طرح کے سیمینارز وغیرہ بھی منعقد کرتے ہیں اور اس کو کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کوریج ملے اور عوام کو اس بارے میں آگاہ کیا جا سکے.
اگر ہم اپنی عوام کو جتنا اویئر کر سکیں آئی تھنک آج کے پروگرام کے تھرو یا اوور آل آئی تھنک اتنی ہی ہم اوور آل چیزوں کو بھی بہتر کر پائیں گے. آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ اور ادارے اپنا کام کر رہے ہیں؟ کس حد تک آپ کے خیال میں فیسیلیٹیٹڈ محسوس کرتے ہیں اپنے کام کو لے کر، اپنی رسپانسبلٹیز کو لے کر؟ بالکل گورنمنٹ جو ہے اس کے بالکل جتنے یہ گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں، ایون اب تو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، اگر ہم اپنے ہی پروفیشن کو دیکھیں تو وہاں فارماسسٹ باقاعدہ ایک ہاسپٹل میں مطلب ان کی سیٹیں سینکشنز ہیں اور ان کے تھرو ہی ساری میڈیسن کی جو انوینٹری ہے وہ مینیج کی جاتی ہے. اور فارماسسٹ جو ہے باقاعدہ جب بھی ہاسپٹل کی کسی بھی میڈیسن کی وہ بنائی جاتی ہے فارمولری، اس کا ایک بیسک پارٹ ہوتے ہیں تاکہ ان سے ڈسکس کیا جائے کہ ہمارے ہاسپٹلز میں یا انسٹیٹیوشن واٹس ایور جس طرح یہ BHCUs ہیں ان سے ڈسکس کیا جاتا ہے کہ کون کون سی میڈیسن ہمیں کتنی مقدار میں چاہیے اور کون سی میڈیسن جو ہے کتنی اس کی ارجنسی ہے. تو آئی تھنک سو کہ گورنمنٹ لیول پہ تو بہت اچھے طریقے سے یہ چیزیں مینیج ہو رہی ہیں، لیکن جہاں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری عوام ہے ان کو بھی یہ مطالبہ کرنا چاہیے جب بھی وہ کسی اچھی فارمیسی پہ جائیں تو وہاں فارماسسٹ سے ڈسکس کرنا چاہیے کہ جی یہ پریسکرپشن ہے کہ آیا یہ صحیح مقدار میں میڈیسن لکھی گئی ہے یا اس کے کیا انٹریکشن ہو سکتے ہیں یا دوا کا جو صحیح استعمال ہے وہ کس ٹائم کرنا ہے. کیونکہ کچھ میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو کھانے سے پہلے لینی ہوتی ہیں اور کچھ ہوتی ہیں جو مطلب کھانے کے دوران لینی ہوتی ہے. تو آئی تھنک سو کہ ہماری عوام کو بھی تھوڑا سا اس میں ہمارا ساتھ دینا چاہیے کہ جو فارماسسٹ ہیں ان سے وہ کنسلٹ کریں. اس طرح ایک وہ آئی تھنک سو کہ جو فارماسسٹ ہیں وہ کمیونٹی میں ایک بہتر رول ادا کر سکتے ہیں. یہ بھی ضرور بتائے گا کہ اوور آل اگر ہم چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو کیا ڈائریکشن ہونا چاہیے اس کا، اینڈ گورنمنٹ کے علاوہ ہماری عوام کی کیا رسپانسبلٹی ہے، فارماسسٹ کی کیا رسپانسبلٹی؟ آپ خود پروفیشن سے بلانگ کرتے ہیں، کہاں پہ لگتا ہے کہ کیا کمیونٹی میں یا فارماسسٹ ہیں جو بھی وہ سمجھتے ہیں اپنی رسپانسبلٹی کو؟ دیکھیں جی، یہ جو ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فارماسسٹ کا بڑا بنیادی رول ہے، کیونکہ جہاں بھی ہیلتھ کا معاملہ آئے گا، میڈیکیشن کا معاملہ آئے گا تو وہاں پہ فارماسسٹ کا رول ہوگا. مطلب پاکستانی قوانین کو آپ دیکھیں کہ فارماسسٹ کا بڑا بنیادی رول ہے، چاہے وہ میڈیکیشن ہو، ڈسپینسنگ ہو، اس کی ڈوزیج ایڈمنسٹریشن ہو، ڈوزیج کیلکولیشن ہو، پریسکرپشن کی مانیٹرنگ ہو، فارماسوٹیکلز کی میڈیسنز کی پروڈکشن ہو، اس کی پرچیز ہو، اس کی سیل ہو، ڈسٹریبیوشن ہو، اس کے اکنامک جو فیکٹرز ہیں کہ وہ پیشنٹ کو کیسے اثر انداز ہوتے ہیں. مطلب یہ تمام پیرامیٹرز ہیں جو فارماسسٹ کور کرتا ہے. ایون کہ میڈیسن کے ایڈورس ایفیکٹ، کہ میڈیسن ایڈمنسٹر کر دی گئی ہے پیشنٹ کو، اس کے بعد اس کا پیشنٹ کی صحت پہ کیا رول ہے، تو یہ فارماسسٹ کا بڑا بنیادی رول ہے اس میں. تو عوام سے، جیسے ڈاکٹر محسن صاحب نے فرمایا کہ عوام جو ہے اس چیز پہ فوکس کریں کہ آپ جب بھی کہیں سے میڈیسن پرچیز کریں تو آپ فارماسسٹ سے ایڈوائز ضرور لیں تاکہ آپ جو ہے صحیح دوا لے سکیں. اس کی ایڈمنسٹریشن کے کس ڈوز میں لینی ہے، کتنے وقفے سے لینی ہے، کیا خوراک ہے اس کی اور اس کے کیا ایڈورس ایفیکٹ ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں مکمل رہنمائی لیں اور اس کے مطابق استعمال کریں. تو ہیلتھ کیئر سسٹم میں فارماسسٹ کا بڑا بنیادی رول ہے. اس لیے عوام جو ہے ڈاکٹر سے ایڈوائس کے بعد ایک پریسکرپشن لکھا جا چکا ہے، اس کے بعد جو رول شروع ہو جاتا ہے وہ فارماسسٹ کا ہے. تو فارمیسی پہ آپ جائیں، آپ مکمل اس سے رہنمائی لیں. پیشنٹ جائیں یا کنزیومر جائے تو مکمل رہنمائی لیں اور اس کی ہدایات کے مطابق جو ہے وہ دوا استعمال کریں، اپنی مرضی سے نہ. اور دوسری بات، جتنی میڈیکیشن لکھی گئی ہے 3 دن کی، 5 دن کی، 7 دن کی، وہ کورس لازمی مکمل کریں. ہرگز ایسا نہ کریں کہ جی اب مجھے آرام آ گیا 2 دن کے بعد یا 1 دن کے بعد، تو وہ آپ کو محسوس تو ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ 1 یا 2 دن میں ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن وہ کچھ دنوں کے بعد آپ کو پھر وہی مسئلہ آ جائے گا کیونکہ آپ نے اپنی دوا جو ہے وہ مکمل نہیں کی. اس لیے کوئی بھی پیشنٹ ہو جو آپ کو ڈاکٹر صاحب نے پریسکرائب کر دیا ہے اور اس کے بعد فارماسسٹ نے آپ کو رہنمائی کی ہے کہ یہ اتنے دن اتنی خوراک لینی ہے، یہ میڈیکیشن، وہ آپ نے کورس مکمل کرنا ہے تاکہ آپ فوری طور پہ مستقبل قریب میں اس اسپیسیفک جو بیماری ہے اس سے متاثر نہ ہو. اچھا، آئی تھنک جتنی سارے ایسپیکٹس کو ہم کور کر پائے اس میں سب سے امپورٹنٹ ایک ہی چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے جس میں آف کورس اداروں کو اپنی رسپانسبلٹی پوری کرنی ہے، ہمیں اپنی رسپانسبلٹی پوری کرنی ہے، اینڈ فارماسسٹ کو اپنی رسپانسبلٹی پوری کرنی ہے. یہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ کیا ہمارے پاس اس وقت فارماسسٹ کی تعداد پوری ہے؟ کیا ہر فارمیسی میں فارماسسٹ موجود ہے؟ جی بالکل. اب تو مور دین مطلب اگر میں پنجاب لیول کی بات کروں 45,000 جو ہیں فارماسسٹ رجسٹرڈ ہیں
فارمیسی کونسل سے. تو اٹس اے ہیوج نمبر آف فارماسسٹ, اور جو فارماسسٹ ہیں اس ٹائم مطلب ہر شعبے میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں. انڈسٹری میں ہیں, اس کے بعد مارکیٹنگ میں ہیں, ریٹیل میں ہیں, گورنمنٹ کی یونیورسٹیز میں ہیں ایز اے لیکچرر. تو اب تو فارماسسٹ کے جو ہے کورس وہ کافی یونیورسٹیز کروا رہی ہیں. ایک وقت تھا کہ فارماسسٹ اویلیبل نہیں تھے, لیکن اب یہ چونکہ پرائیویٹ یونیورسٹیاں بھی کروا رہی ہیں 2006 سے آنورڈ, تو اب ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے فارماسسٹ کی وہ کمیونٹی میں موجود ہے. باقی فارماسسٹ کی جو موجودگی ہے, جو جتنی بھی چین فارمیسیز ہیں وہاں پہ تو فارماسسٹ مسٹ موجود ہوتا ہے راؤنڈ دا کلاک, کیونکہ ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو ڈرگ لا ہیں ان کو فالو کریں. اور ویسے بھی ایک فارماسسٹ کی موجودگی میں نمبر آف جو کسٹمرز ہیں ان کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے کہ یہ ایک اچھی فارمیسی ہے, اور دوسرا ہمیں فارماسسٹ سے رہنمائی بھی مل سکتی ہے. تو آئی تھنک سے لوگ بھی اس کو انکریج کرتے ہیں اس پوائنٹ آف سیل کو جہاں پہ فارماسسٹ کی موجودگی ہو. ان کو یہ ہوتا ہے کہ کم از کم یہ باقیوں سے تو بہتر ہوگا, یا ہمیں میڈیسن بہتر دے گا اور اس کے بارے میں آگاہ بھی بہتر کرے گا. بالکل. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں بریک لیتے ہیں, کہیں میں جائے گا میرے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات کر رہے تھے ڈفرینٹ ڈرگس کے حوالے سے, فارماسسٹ کے حوالے سے, کس طرح سے آج ہماری سوسائٹی میں اویئرنیس کی بہت ضروری ہے, بیٹر ریگولیشن کی ضرورت ہے, اور ہم سب کی اپنی انڈیویجول رسپانسبلٹی بھی ہے. جسٹ بیکاز ہمارے پاس کسی چیز کی ایکسیس ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اوور یوز کیا جائے, اسے مس یوز کیا جائے, اینڈ بغیر کسی نالج انفارمیشن کے اور ایکسپرٹیز کے ہم خود سے فیصلہ کر لیں جی کہ یہ چیز ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے. ایک اسی طرح کا پین کلر ڈرگ اس وقت مارکیٹ میں شارٹ ہو گیا ہے, موسٹ دکانوں کے اوپر نہیں دستیاب ہے, مل نہیں رہا ہے. اینڈ اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک ایسا ڈرگ ہے جو کہ ہر گھر میں, مطلب لٹرلی اگر آپ آج پاکستان میں پوچھیں تو ہر گھر میں نہ صرف استعمال کیا جاتا ہے بٹ موسٹلی اوور یوز یا مس یوز تک کیا جاتا ہے. لوگوں کے بہت ہی کچھ اچھے ریاکشنز تھے, انٹرسٹنگ ریاکشنز میں کہوں گی, اسپیشلی جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ یہ ڈرگ اب اویلیبل نہیں ہوگا مارکیٹ میں. اس کے آف کورس بہت سارے آلٹرنیٹیو ڈرگز مارکیٹ میں بہت جلد آ جائیں گے, لیکن فار دا ٹائم بینگ آئی ڈو فیل لائک کہ جو ریلائی کرتے ہیں لوگ, جو ڈپینڈ کرتے ہیں اس ڈرگ کے اوپر اپنی پین کلر نیڈس کے لیے, وہ ڈیفینیٹلی کافی پریشان نظر آتے ہیں. تو جی اسی پر بات کرتے ہیں کہ نہ صرف کتنی غلط عادت بن چکی ہے یہ ہماری کہ ہم بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی پین کلر لے لیتے ہیں, بٹ اس کو اوور یوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یوزلی موسٹ لوگوں سے اگر آپ پوچھیں گے تو جب وہ شروع کرتے ہیں کسی بھی پین کلر کو لینا تو ایک پین کلر کی وہ گولی لیتے ہیں, لیکن وہ آہستہ آہستہ آپ کی ریزیلینس اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اب وہ 2 یا 3 کے اوپر پہنچ چکے ہوں گے, اور اس کا جو نقصان ہے, جو ڈینجر ہے, جو ہارم ہے ہماری اوور آل ہیلتھ کو, یہ ان امیجنیبل ہے ہم سب کے لیے. تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. یہ شارٹیج جو کہ اس وقت اناؤنس کی جا رہی ہے مارکیٹ کے اندر, کیا امپیکٹ ہوگا اس کا ان لوگوں کے اوپر جو کہ ہیویلی ریلائی کرتے ہیں اس ڈرگ کے اوپر؟ کیا ہم اوور ٹائم عادی بھی ہو جاتے ہیں ڈرگس کے اگر ہم ان کو لیتے رہتے ہیں؟ بالکل, آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ آپ جیسے جیسے ایک ہی ڈرگ یوز کرتے ہیں آپ کو تھوڑی سی اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے, ٹو سم ایکسٹینڈ اس کو آپ ایڈکشن کہہ سکتے ہیں. جیسے ایک مریض کی سائیکی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ جی میں نے وہ فلاں سرخ پتے والی ہی گولی کھانی ہے یا سبز پتے والی ہی گولی کھانی ہے. پیشنٹ کے ذہن میں ایک سائیکی بن جاتی ہے کہ جی میں نے وہ گولی یا ٹیبلٹ کھانی ہے تو مجھے آرام آئے گا. اب جیسے آپ ابھی ذکر کر رہی تھیں کہ پین کلر بیسیکلی وہ ہے بخار میں یوز ہونے والی ہے دوائی, اور وہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے ایز اے مطلب لوگوں نے رکھی ہوتی ہے. تو آپ کے چینل کے توسط سے میں بتانا چاہوں گا, ایک تو کہ وہ اس کی مینوفیکچرنگ کلوز نہیں ہو رہی, بند نہیں ہو رہی, وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے اور ایسی ہی اس کی سپلائی مینوفیکچرر کی طرف سے آتی رہے گی. اس کے علاوہ اس کے آلٹرنیٹیو برانڈز بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. یعنی کہ شارٹیج ہے, یہ بند نہیں ہو رہی. کچھ پرائز کا ایشو تھا ڈریب کی طرف سے, جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے پاکستان کی, اس کے ساتھ کچھ معاملات تھے ان کے چل رہے پرائز کے معاملے میں. کیا وہ اب سارٹ آؤٹ؟ وہ اب سارٹ آؤٹ ہو گئے ہوئے ہیں. تو اس لیے اب وہ جو خاص ایک جنیرک میں کہہ دوں گا پیراسیٹامول ہے, اس کے آلٹرنیٹیو بلینڈز بھی اویلیبل ہیں, اور جو جس دوائی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ مینوفیکچر
اس کی مینوفیکچرنگ کلوز نہیں کرے گا، وہ مارکیٹ میں اسی طرح اویلیبل ہوتی رہے گی. لیکن جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ایک ہو اینڈ کرائی ہے، لوگوں میں ایک ریمر پھیلا دی جاتی ہے کہ جی یہ دوائی شارٹ ہونے لگی ہے. جہاں ایک گھر میں پہلے ایک بلسٹر یوز ہو رہا ہے 10 ٹیبلٹس، لوگوں نے کہنا ہے کہ جی یہ تو اب دوائی بند ہو جانی ہے اور مجھے تو اسی سے آرام آنا ہے، بھی 5 پتے لے لیں. فلانا بھی کہے گا جی مجھے 7 بلسٹرز دے دیں. یہ چیز ہم نے روکنی ہے. دوائی اسی صورت میں کھانی چاہیے یا آپ کو لینی چاہیے جب آپ کی باڈی کو اس کی ضرورت ہو، جب آپ فیل کریں کہ نہیں اب اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے. اچھا، اس کے آلٹرنیٹیوز مارکیٹ میں موجود ہوں گے؟ بالکل ہیں، 4 سے 5 اس کے آلٹرنیٹیو برانڈز ہیں اور اسی کوالٹی میں ہیں جس کوالٹی میں یہ جنیرک تھا. تو اور وہ فریلی اویلیبل ہیں آل اوور اکراس دا پاکستان اور ان کی طرف سے مارکیٹ میں کنٹینیوس سپلائی جاری ہے. اچھا، جب ہم ڈفرینٹ ڈرگس کی بات کرتے ہیں تو کچھ بائی نیچر کمپیریٹیولی زیادہ ایڈکٹیو ہوتے ہیں. کیا یہ اسپیسیفک پین کلر جو بخار کی دوائی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے زیادہ تر گھروں میں یا درد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیا یہ ایڈکٹیو بائی نیچر ہے یا یہ صرف سائیکولوجیکلی ہماری ڈپینڈنس بن چکی ہے؟ ہاں جی، دیکھیں جی، پین کلرز میں 2 کیٹیگریز ہیں. اس میں کچھ کیٹیگریز ہیں جو کہ واقعی ایڈکٹیو ہیں اور پیشنٹ ان کا عادی ہو جاتا ہے، بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ نشے کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن اس میں آپ پیراسیٹامول کو نہیں کہہ سکتے، یہ کچھ اور پین کلرز ہیں. ان میں ایڈکشن نہیں ہے، اس میں اس کا سائیکولوجیکل افیکٹ پیشنٹ کو ضرور ہو سکتا ہے کہ جی میں یہی دوا کھاؤں گا تو میرے جسم کا درد ٹھیک ہوگا. لیکن اس کے علاوہ کچھ میڈیسنز ہیں جو کہ انجیکشن کی فارم میں بھی آتی ہیں. اس طرح ایک الرجی کی میڈیسن ہے، انجیکشن کی فارم میں آتی ہیں، ٹیبلٹس بھی آتی ہیں. تو وہ پیشنٹ جب ان کو یوز کرنا شروع کر دیتا ہے کہ پہلی یا دوسری دفعہ تو شاید اس نے کسی پریسکرائبر کی ایڈوائس سے استعمال کی جو کہ ضرورت تھی، لیکن پھر اس کو خود ضرورت محسوس ہوئی کہ مجھے اچھا لگا کہ اس کا افیکٹ ایسا آیا کہ اس نے یوز کرنا شروع کر دیا، تو ان کے وہ ایڈکٹیو ہو جاتے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں کنٹرول ڈرگ ایکٹ میں ان کو ہم کنٹرول ڈرگ کہتے ہیں. ان کو کنٹرول ڈرگ کی کیٹیگری میں رجسٹر کیا جاتا ہے اور اس کا ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ آپ کو ایسے معاشرے میں کہ وہ انجیکشنز کا وہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ روزانہ کی بنیاد پہ اس کو یوز کریں. وہ واقعی ایڈکٹیو ہیں اور وہ جان لیوا ہے. مطلب اوور دی ٹائم 2, 4, 5, 10 سال کے بعد ڈیپینڈنگ آن دی پیشنٹ جان لیوا ثابت ہوں گے. تو وہ کچھ کیٹیگریز ہیں اور وہ بڑی کنٹرولڈ ہیں. تو اس حوالے سے وہی وہ سیلف میڈیکیشن والی بات ہے کہ اور جو فارمیسی مالکان ہیں، جو فارماسسٹ ہیں، ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ بغیر پریسکرپشن کے ہرگز نہ دیں اور جتنی پریسکرپشن پہ ڈوز لکھی گئی ہے، جتنے دن کی، جتنے ٹائم کی، اس کے مطابق اپنی سپرویژن میں دیں. اور اس کے علاوہ مطلب کوئی بھی آپ سے آ کے ڈیمانڈ کرے، کیونکہ وہ قانونی طور پہ بالکل غلط ہے اور اس کے خلاف ہم جو ہے وہ بڑے ایکشن بھی لیتے ہیں. ریسنٹلی ہم نے کچھ کارروائیاں بھی کی ہیں، اس میں بہت سارے کلپریٹس کو پکڑا بھی ہے. تو ان میڈیسن سے واقعی اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں فارماسسٹ کو اور فارمیسی مالکان اپنا کردار ادا کریں اور اس کا باقاعدہ ریکارڈ مینٹین کریں، بغیر پریسکرپشن کے کسی کو نہ دیں. لیکن جہاں تک پیراسیٹامول یا ڈیکلوفینک سوڈیم، ڈیکلوفینک پوٹاشیم، اس طرح کے سالٹس ہیں، یہ ایڈکٹیو نہیں ہے. تو اس میں اب جیسے شارٹیج کی بات ہوئی تو اس میں جو ہے وہ کسی اسپیسیفک برانڈ جو ہے وہ شارٹ ہو سکتا ہے، لیکن جو جنیرک ڈرگ ہے پیراسیٹامول وہ ہرگز شارٹ نہیں ہے. اور فارچونیٹلی خوش قسمتی سے فیصلہ آباد میں 2 فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ہیں جو پیراسیٹامول بنا رہے ہیں اور ہم لاسٹ ویک ہی ہم ان کے پاس گئے تھے اور وہ سفیشینٹ کوانٹٹی ان کی جو پیراسیٹامول کی ہے وہ اویلیبل ہے. تو میری پیشنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس اسپیسیفک برانڈ پہ اتفاق نہ کریں. اگر آپ وہ ڈیمانڈ کریں گے تو چانسز ہیں کہ آپ کو فارمیسی اونر یا فارمیسسٹ کہہ دے اویلیبل ہے. آپ پیراسیٹامول کی ڈیمانڈ کریں کیونکہ ابھی جیسے یہ ویدر چینج ہو رہا ہے، اس میں بخار کھانسی کے مسئلے آئیں گے، پھر یہ ڈینگی سیزن بھی بارشوں کے بعد جو ہے شروع ہو گیا، تو اس میں وہ پیراسیٹامول جو ہے وہ بیسک دوا ہے اور تو اس کو کوئی خاص ٹریٹمنٹ نہیں ہے. تو آپ کو جب بھی ضرورت محسوس ہو تو آپ برائے مہربانی برانڈ پہ اتفاق نہ کریں، آپ فارماسسٹ سے پیراسیٹامول ڈیمانڈ کریں اور وہ انشاءاللہ آپ کو فریلی ملے گی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور اچھی اور معیاری دوا ملے گی، رجسٹرڈ میڈیسن ہی ملے گی. اچھا، اینڈ ایک اور چیز جو کہ بغیر پرسکرپشن کے جو ہم دوائیاں خریدتے ہیں، یہ کتنا ڈینجرس ہے اور کون سی ایسی دوائیاں جو کہ اوور دا کاؤنٹر خریدنا کوئی پرابلم نہیں ہے اور کون سی ایسی دوائیاں ہیں جو کہ بغیر پرسکرپشن کے، بغیر گائیڈنس کے استعمال کرنا
آپ کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں؟ اس میں کچھ میڈیسن تو ہیں، جیسے یہ بخار کی ہے یا سر درد کی ہے، وہ اوور دی کاؤنٹر دی جا سکتی ہیں. جیسا کہ عثمان صاحب نے ایز لانگ ایز ان کو اوور یوز نہ کیا جائے، بیکاز آئی ڈو وانٹ ٹو سے کہ اوور یوز آپ کسی بھی دوائی کو نہیں کر سکتے. جیسے کہ ابھی عثمان صاحب نے کہا کہ کچھ ڈرگز ہوتی ہیں کنٹرول ڈرگز، اس میں اسٹیرائڈز آتے ہیں، اس میں مطلب سیڈیٹیو ڈرگز آتی ہیں. وہ جو ہے میں سمجھتا ہوں ان کو پریسکرپشن کے بغیر بالکل نہیں سیل آؤٹ کرنا چاہیے. یہ فارمیسی اونر اور جو وہاں فارماسسٹ ہے ان کو بھی ڈسکریج کرنا چاہیے کہ جو بھی پیشنٹ ان سے آ کے ایسے مانگ لیتے ہیں کہ جی ہمیں فلاں سیڈیٹیو ڈرگ چاہیے یا فلاں اسٹیرائڈ چاہیے، اس کو ڈسکریج کیا جائے. ان سے پریسکرپشن ڈیمانڈ کیا جائے کہ جی کون سے ڈاکٹر نے ان کو پریسکرائب کیا اور کتنی ڈوز پریسکرائب کی ہے. تو یہ میں فارمیسی مالکان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کی چیز کو ڈسکریج کریں، کیونکہ یہ دیکھیں اوور آل یہ ہماری کمیونٹی کی امپروومنٹ کے لیے، کیونکہ کمیونٹی جب تک اس طرح خود میڈیکیشن لیتی رہے گی وہ اس کو ان کو اتنا فائدہ نہیں پہنچنا. وہ ان کے سورسز بھی ضائع ہیں اور وہ میڈیسن جو ہے وہ کس حساب سے لینی ہے. اب کسی کو یہ نہیں، جو سیلف میڈیکیشن لیتا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کو 1 ٹیبلٹ کی ضرورت ہے یا 2 ٹیبلٹ کی ضرورت ہے. ڈاکٹر کا کام ہے کہ اس کو بتانا ہے کہ آپ نے اتنی یہ لینی ہے. تو آئی تھنک سو کہ یہ اس میں عوام کا بھی فائدہ ہے، ان کے پیسوں کی بھی بچت ہوگی اور ایک لا کی امپلیمنٹیشن بھی ہو جائے گی کہ جی جو کنٹرول میڈیسن ہے وہ صرف پریسکرپشن پہ ہی اویلیبل ہے. اس میں فارماسسٹ کو اپنا رول لازمی ادا کرنا چاہیے، کیونکہ فارماسسٹ کے پاس جب وہ پریسکرپشن جاتا ہے فارماسسٹ کا سارا ریکارڈ رکھتا ہے کہ فلانے ڈاکٹر نے اس پیشنٹ کو اتنی میڈیسن یہ لکھ کے دی ہے اور وہ اس کی یہ ہسٹری جو ہے وہ سیف رکھی جاتی ہے. ڈاکٹر کی ایڈوائز اینڈ فارمر ایڈوائز دونوں کی ایڈوائز اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، بٹ آئی تھنک یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کہاں پر آپ کو ایک ڈاکٹر کی ایڈوائز ہی مدد کر سکتی ہے اور کہاں پر آپ فارماسسٹ سے بھی ایڈوائز لے سکتے ہیں. بیکاز ایٹ ٹائمز جب چھوٹی موٹی چیزیں ہوں، آپ اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشن خرید رہے ہیں تو آپ کو گائیڈنس فارماسسٹ سے بھی مل سکتی ہے. وہ اس چیز کے لیے ٹرین کیے جاتے ہیں، اس چیز کے لیے سرٹیفائی کیے جاتے ہیں کہ وہ یہ ایڈوائز اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشن کو لے کر آپ کو دے سکتے ہیں. لیکن میرے سے بہتر ہمارے گیسٹ یہ سمجھا سکیں گے. لیکن بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ ہی رہے گا. بیک سیریز چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے ہیں آج ڈفرینٹ میڈیسنل ڈرگس کے حوالے سے کس طرح سے وہ آپ کو پازیٹیولی اینڈ ایٹ ٹائمز نیگیٹیولی امپیکٹ کر سکتے ہیں. ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچنز یہاں پر یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کی ایڈوائز میں اور ایک فارماسسٹ کی ایڈوائز میں کہاں پر لمیٹیشنز ایگزسٹ کرتی ہیں، کہاں پر آپ کو فارماسسٹ کی ایڈوائز لینی چاہیے، گائیڈنس لینی چاہیے اور کہاں پر آپ کو ڈاکٹر سے ریفر کرنا چاہیے. ضرور عثمان صاحب اس پہ کامنٹ کیجیے گا. کس پوائنٹ پہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہو جاتا ہے اور کہاں تک آپ ریلائی کر سکیں فارماسسٹ کی ایڈوائز پر؟ جی دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ فارماسسٹ کا جو رول ہے نا وہ 2 جگہوں پر ہے. ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹر سے پہلے، مطلب بہت سارے ایسے صحت کے مسائل ہیں جہاں پہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے عام بخار، جسم درد، الرجی کا مسئلہ ہے، پیٹ درد ہے، عام ڈائریا ہو گیا ہے، فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے، تو اس کو جو یہ فارماسسٹ کے لیول پہ حل ہو سکتے ہیں. اس کے لیے فارماسسٹ آپ کو ایک ایڈوائز دے دے گا اور وہ آپ میڈیکیشن یوز کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فائدہ ہوگا. اس کے بعد بہت سے ایسے اسپیشلٹی کے مسئلے ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ ہاسپٹل میں جا کے ٹھیک ہونے ہیں اور ایک ایکسپرٹ ہیلتھ کیئر پروفیشنل کی ایڈوائس اس میں ضروری ہے. اس میں آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اس کے کلینک یا ہاسپٹل میں جائیں گے اور اسے جا کے ایڈوائس لیں گے. وہ ایک پریسکرپشن لکھے گا. اب وہ پریسکرپشن بھی الٹیمیٹلی فارماسسٹ کے پاس ہی آنا ہے. وہ اس کو پریسکرپشن کو مانیٹر کرے گا، اس کی ڈوزیج وغیرہ دیکھے گا. اگر ضرورت ہوگی ڈوزیج چینج کرنے کی یا کوئی میڈیکیشن چینج کرنے کی ضرورت ہوگی تو وہ ڈاکٹر صاحب سے کنسلٹ کرے گا. تو یہاں پہ پھر فارماسسٹ کا ڈاکٹر کے پریسکرپشن کے بعد رول ہوتا ہے. تو عوام سے میں یہی درخواست کروں گا کہ جو بہت سارے آپ کے عام مسئلے ہیں صحت کے، وہ آپ کسی فارماسسٹ سے ایڈوائس لے لیں. اس کا ہمیں نا 2 فائدے ہوں گے. ایک تو عوام کو پیسوں کی بچت ہوگی، اس کا ٹائم بچے گا. دوسرا آپ دیکھیں کہ جو ہمارے پبلک سیکٹر ہاسپٹلز ہیں، گورنمنٹ ہاسپٹل ہیں، وہاں پہ پیشنٹ لوڈ بہت زیادہ ہے. اگر اس چیز کو جس ہاسپٹل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جس پیشنٹ کو، وہ باہر جو ہے فارماسسٹ سے ایڈوائس لے، اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہمارے پبلک ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ پیشنٹ کا لوڈ کم ہوگا اور ان پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے میں مدد ملے گی جن کو واقعی ہاسپٹل کی ضرورت ہے اور ان کو ٹائم زیادہ مل سکے گا. تو بہت سارے ایسے جو آپ کے عوام سے میں کہوں گا کہ جو آپ کے صحت کے مسئلے ہیں تو وہ فارماسسٹ سے کنسلٹ کر لیں.
انلیس کہ آپ کو فارماسسٹ کہے کہ آپ ہاسپٹل جائیں، یہ اسپیشلٹی کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر صاحب سے جا کے کنسلٹ کریں، آپ کا ایڈمیشن ہوگا یا کوئی انجیکشن یا کوئی ڈرپس وغیرہ کی صورتحال ہے تو اس کے لیے آپ ہاسپٹل، وہ آپ کو فارماسسٹ ریفر کر دے گا کہ یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، آپ جائیں ہاسپٹل میں اور ڈاکٹر صاحب سے جا کے لیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ پہلے فارمیسی پہ موجود جو ہے وہ فارماسسٹ سے کنسلٹ کر لیں۔ بہت سارے 20 to 30% میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا لوڈ جو پرائیویٹ سیکٹر یا پبلک سیکٹر ہاسپٹل ہے اس پہ لوڈ ہمارا کم ہو جائے گا، اور اس لوڈ کے کم ہونے کا یہ فائدہ ملے گا کہ ان پیشنٹس کو ٹریٹمنٹ کرنے میں اور ان کو بہتر ٹائم ملے گا جن کی وہاں پہ ضرورت ہے ہاسپٹل میں۔ تو اب جو ہمارا آگے دور آ رہا ہے اس میں فارماسسٹ کا بڑا بنیادی رول ہے، اور یہ آئندہ آگے وقت کے ساتھ بڑھنا ہے، کیونکہ جیسے جیسے ہم ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں ہماری ماحولیات بھی خراب ہو رہی ہیں، کلائمیٹ چینج بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، ہیلتھ کے ایشوز بہت زیادہ ہو رہے ہیں، بیماریاں زیادہ ہیں، نیو جنیرکس جو ہیں، نیو ڈرگز مارکیٹ میں کم آ رہی ہیں، ڈسکوری یا انوینشن کم ہے۔ تو اس لیے عوام سے یا پیشنٹ سے آپ اپنے ہیلتھ کیئر پروفیشنل کی مرضی سے ان کی ایڈوائس کے بغیر کوئی دوا استعمال نہ کریں، تاکہ فیوچر میں آپ کو ہیلتھ کے ایشوز جو ہیں وہ زیادہ نہ آئیں۔ آپ کیا ایڈوائز دیں گے اسپیشلی لوگوں کو جو کہ ہیویلی ریلائی کرتے ہیں سیلف میڈیکیشن کے اوپر، اور اوور آل جو سچویشن ہے اس وقت ڈرگز ریگولیشن سے لے کر، اس پر کیا ایڈوائز دیں گے؟ اگر آپ کو بچوں کو دیکھ لیں، ٹین ایجرز کو دیکھ لیں، آئی تھنک ایون دیئر الاٹ ایٹ رسک، اور ڈفرنٹ طرح کے فارماسیوٹیکل ڈرگز کا مس یوز آپ کو وہاں پر بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں تو بالکل اس چیز پہ زور دوں گا کہ سیلف میڈیکیشن کو بالکل سٹاپ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مطلب جیسا مائنر ایشوز ہوتے ہیں، سر درد ہے، اس میں آپ خود سے میڈیسن لے لیں، لیکن اس کے بعد اگر آپ کو کوئی کمپلیکیشن ہے، کوئی میجر ڈیزیز ہے، اس میں آپ کو بالکل اوائڈ کرنا چاہیے سیلف میڈیکیشن سے۔ اپنے بچوں کو بھی سیلف میڈیکیشن یوز کروانے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں یہ ڈاکٹر کا کام ہے کہ آپ کی ڈیزیز کو ڈائگنوز کرنا اور اس کے ریلیونٹ یا اس کے اکارڈنگ جو اینٹی بایوٹک ہے وہ لکھ کے دینا۔ اب آپ کسی سے سنی سنائی یقین کر لیتے ہیں جی فلانی بیماری میں فلان ڈرگ یوز کی تھی، اب اس کی یہ دیکھیں پیشنٹ ٹو پیشنٹ جو ہے باڈی فزیک سے لے کے جو سمٹمز ہیں وہ ڈفر کرتی ہیں، اور یہ ڈاکٹر بہتر جانتا ہے کہ اس کو کون سی میڈیکیشن یا کون سا اینٹی بایوٹک کی جنریشن درکار ہے۔ جب آپ سیلف میڈیکیشن میں ہائیسٹ اینٹی بایوٹک کی طرف چلے جائیں گے تو نیکسٹ وہی ہوگا کہ آپ کو اس سے اوپر کی ڈوز لینی پڑے گی۔ آپ کم مقدار میں یا کم پوٹنٹ دوائی کھائیں گے تو آپ کی باڈی کو افیکٹ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بالکل سٹاپ ہونی چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کو اور جو ینگسٹرز ہیں ان کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ ہمیں مطلب جو ہے ہماری کمیونٹی ہے اس میں ہے جو ڈاکٹر کا کام ہے وہ ڈاکٹر کرے، اور جو فارماسسٹ کا کام ہے وہ فارماسسٹ سے ہی لیا جائے، اور اس کو بالکل سٹاپ کرنا چاہیے۔ ہمیں باقاعدہ اس کے لیے اویئرنیس کمپینس چلانی چاہیے۔ پھر اس سلسلے میں ہم جو فارمیسی اونرز ہیں ان سے بھی ہیلپ آؤٹ لے سکتے ہیں کہ وہ سیلف میڈیکیشنز کو آہستہ آہستہ ڈسکریج کریں۔ ایک دم سے تو نہیں یہ سلسلہ ختم ہو سکتا، لیکن جو میجر ایشوز ہیں، میجر ڈیزیز ہیں، ان کی کوئی اگر میڈیسن لینے آتا ہے تو وہ پریسکرپشن مانگیں۔ پریسکرپشن جب ڈیمانڈ کرنے لگ جائیں گے آپ تو اس کے بعد آئی تھنک سو کہ یہ کافی سیلف میڈیکیشن کم ہو جائے گی۔ ظاہری بات ہے کوئی بھی جو کسٹمر ہے وہ فارمیسی پہ جائے گا، فارمیسی والا بغیر پریسکرپشن کے انکار کر دے گا تو وہ میرا خیال نیکسٹ جو بھی پیشنٹ ہوگا وہ دوبارہ پریسکرپشن لے کے ہی جائے گا، بغیر پریسکرپشن کے وہ بھی نہیں جائے گا دوبارہ، وہ کہے گا یار دوائی تو ملی نہیں اس لیے میں ڈاکٹر سے پریسکرپشن لے کے ہی جاؤں۔ اینڈ اسپیشلی ٹین ایجرز میں آپ ایک پیٹرن دیکھتے ہیں جہاں پر وہ پک اپ کرتے ہیں ڈفرینٹ سوسائٹل ٹرینڈس کو، ڈفرینٹ چیزوں کو جو کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں۔ آئی تھنک ٹین ایجرز میں بھی آج دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک تو وہ اوورلی ریلائی کرتے ہیں ڈفرینٹ ڈرگس کے اوپر سے دے آر مور پرون ٹو ایڈکشن، بیکاز وہ اپنے ارد گرد اتنی زیادہ دیکھتے ہیں، تو آئی تھنک اٹس ویری ایزی کہ کوئی آپ کو کوئی ڈرگ آفر کر دیتا ہے۔ میڈیسنل ڈرگس کی بیکاز ہم بات کریں تو ہم اپنا فوکس اسی طرف رکھیں گے، بٹ کوئی آپ کو آفر کر دیتا ہے ڈفرینٹ، آپ کو بتا دیتا ہے جی کہ جی اس سے تو یہ فائدہ آپ کو ہوگا، آپ یہ لے کے دیکھ لو۔ کتنا رسکی ہے اور کتنا ضروری ہے کہ پیرنٹس، ٹیچرس اینڈ بچے اس چیز پہ اویئر ہوں اور انہیں پتا ہو کہ کوئی بھی ڈرگ آپ نہیں لے سکتے، آپ بغیر کسی ریزننگ کے، انفارمیشن کے آپ کو نہیں لینا چاہیے۔ جی، کیونکہ ٹین ایج جو ہے وہ ایج اس قسم کی ہوتی ہے کہ ذرا سمجھنے کی صلاحیت ذرا کم ہوتی ہے، اور اس ایج میں ہر کوئی یہ فیل کرتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں۔ تو
بچے جو ہیں یا ٹین ایج کے جو جوان ہیں ہمارے نوجوان، وہ میڈیکیشن سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں یا ڈرگس جسے ہم کہتے ہیں منشیات کا استعمال، یا یہ جو ایڈکشن والی ڈرگز ہیں وہ یوز کرتے ہیں. ان کو وقتی طور پہ تو کچھ نہ کچھ شاید فائدہ مل جاتا ہے، لیکن ان کو اس کے جو لانگ ٹرم سائیڈ افیکٹس آنے ہیں ان کا اندازہ نہیں ہوتا. اور یہ ہماری جو اب نوجوان نسل ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ آگے آگے زیادہ ہوتا جا رہا ہے. وہ جوانی میں تو کہتے ہیں نا کہ جی جو بھی کام کر لو لکڑ ہضم پتھر ہضم، اس وقت ان کو یہ چیز فیل نہیں، کیونکہ جوانی ہوتی ہے. لیکن اگلے چند سالوں میں جب اس کے افیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں. ایکیڈیمیا میں بھی یہ بہت زیادہ سننے میں آ رہا ہے آج کل کہ نشے کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے. تو اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ جو ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں ہمارے، ان کو بڑا ان کا بنیادی رول ہے کہ وہ جو ان کا جو کوریکولم ہے وہ تو ان کو وہ پڑھا ہی رہے ہیں، ساتھ میں ان کی اس بارے میں تربیت کریں. ہاسٹلز کا جو ہے اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے اور مکمل اویئرنیس دی جائے، عوام کو آگاہ کیا جائے. اور پیرنٹس جو ہیں خاص طور پہ اپنے بچوں کے بارے میں جب ٹین ایج میں وہ داخل ہو رہے ہیں تو ان پہ خصوصی طور پہ نظر رکھیں کہ یہ کہاں جا رہا ہے، کس سے ملتا ہے اور کیا یوز کر رہا ہے، اس کے افیکٹس کیا ہیں. کیونکہ بہت سے مسئلے مجھے ایسے سننے میں آ رہے ہیں، لوگ کنسلٹ کرتے ہیں جی ہمارے بچے کا یہ مسئلہ ہے علاج کروا دیں. تو پیرنٹس کو میں خصوصی طور پہ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں کہ وہ جاتے ہیں کیا کوئی نشہ تو نہیں کرتے اور کسی قسم کی دوا تو استعمال نہیں کرتے. ان کے کمروں کو چیک کریں، ان کے ٹیچرز کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں. تو اس میں ظاہر ہے کہ بنیادی رول تو پیرنٹس کا ہے اور اس کے بعد ان کے ٹیچرز کا ہے. باقی اویئرنیس کے لیے جتنا ہو سکتا ہے ہم بھی کوشش کرتے ہیں. اور جو فارمیسی مالکان اس طرح کے جو غلط کاروبار میں ملوث ہیں، جو کنٹرول ڈرگز کا مس یوز کرتے ہیں، چند روپوں کے لیے پروفیٹیبلٹی کی جو ریشو ہے اس میں ذرا زیادہ ہوتی ہے، اس میں جو بھی ڈیمانڈ کر لیں 5 روپے کی چیز ہے وہ 10 روپے میں بیچ دیتے ہیں تو مل جاتے ہیں کیونکہ وہ مجبور ہوتا ہے جس نے نشہ کرنا ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں بھی ہم قانونی کارروائیاں کر رہے ہیں اور جتنا ہو سکتا ہے ہم اویئرنیس دے رہے ہیں. کیا جتنی بھی آپ کی انفارمیشن رہی ہے یا جتنی بھی آپ نے انویسٹیگیشن کی ہے ڈفرینٹ کیسز کے اوپر، زیادہ تر کلپریٹ آپ کو کہاں پہ ملا ہے؟ کیا وہ ہمارے سسٹم میں ایشو ہے، ہمارے اسٹرکچر میں ایشو ہے؟ کیا ہم سب کی نگلیکٹ کرنا چیزوں کو یہ ایک وجہ ہے؟ اس میں کئی فیکٹرز انوالو ہیں. کچھ آج کل کے جو مطلب فائنینشیل حالات چل رہے ہیں یا اوورآل ایک کرائسس سا چل رہا ہے کووڈ کے بعد، وہ لوگ جو ہیں کافی ڈپریس مطلب حالات ہیں. کچھ مہنگائی بھی ایک اس میں امپورٹنٹ فیکٹر ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو وہ جو ہے مطلب جو ایڈکٹ پرسن ہے وہ وقتی ریلیف ڈھونڈتا ہے. اب ہوتا یہی ہے کہ جی اس کا دوست بتا دیتا ہے جی یہ فلانی پلز یوز کر لو سکون کی نیند آ جائے گی. ہوتا وہ ایک دوست سے شروع ہے لیکن آہستہ آہستہ اس کی ڈوز بڑھتی رہتی ہے اور اس کو ایڈکشن کاز ہوتی رہتی ہے اور ایک سٹیج یہ آتی ہے کہ وہ انجیکٹیبل پہ چلا جاتا ہے، انجیکشن لگانے لگ جاتا ہے. تو اس میں مطلب ملٹیپل فیکٹرز انوالو ہیں لیکن سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے مطلب جیسے ینگسٹرز کی بات کر لیں، جاب کا نہ ہونا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر وہ حالات ایسے آتے ہیں کچھ پریشرز جن کی وجہ سے وہ ان چیزوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. اور اس میں مین چیز ہے کہ آپ کی سوسائٹی، عثمان صاحب سے بڑی اچھی بات بیلنس رکھنا چاہیے تاکہ یہ چیزیں منیمائز ہو سکیں اور ان کو ایوائڈ کیا جا سکے. تو جب تک ہم اپنے مطلب گھر میں خود چیک اینڈ بیلنس نہیں کریں گے اپنے بچوں کا یا جو بھی ہیں ان کا چیک اینڈ بیلنس نہیں کریں گے ہم یہ اس کو بہتر نہیں کر سکتے. تو آئی تھنک سو کہ سٹارٹ ہمیشہ گھر سے ہی کرنا چاہیے. یہ اس میں سب کو رول پلے کرنا چاہیے، معاشرے کو بھی، کمیونٹی کو بھی، ہر لیول پہ. اس کے بعد جو فارمیسی اونرز ہیں جو یہ ڈرگ سیل کرتے ہیں ان کو بھی. باقی ہمارے ایکشنز تو جاری رہتے ہیں جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کلپریٹ مطلب اس کا مس یوز کر رہا ہے. ویسے تو یہ جتنی بھی ڈرگز ہیں اسپیسیفکلی کسی نہ کسی ڈیزیز کے لیے یوز ہوتی ہیں لیکن ان کا اوور یوز جو ہے وہ غلط ہے. بالکل جی، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.